السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ اور آج کتنے سالوں کے بعد کمال اس بڑی حویلی کے سیاہ انی گیٹ کے سامنے کھڑا تھا جس میں اس نے اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے بہت خوبصورت دن گزارے تھے۔ جس حویلی نے اس وقت اسے باہوں میں سمیٹا تھا جب وہ بالکل بے یار و مددگار رہ گیا تھا، اور اگر اس وقت تائی اماں اسے اپنی آغوش میں نہ چھپا لیتی تو شاید وہ آج اس مقام پر نہ ہوتا جہاں تھا۔ یہ تائی اماں کی ہی محبت تھی کہ وہ زمانے کی ٹھوکروں سے بچ گیا تھا۔ بھلا اس کا کیا رشتہ تھا؟ جب ماں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی تو کسی اور سے کیا امید ہو سکتی تھی؟ اور یہ تائی اماں کی ہی شفقت تھی جو انہیں سعدیہ کے بیٹے پر آئی تھی، اور یہ سعدیہ کے ساتھ بھی۔ اس روز حویلی میں یہ خبر بہت حیرت سے سنی گئی تھی کہ افضل علی کی بیوہ اپنے بیٹے کو بوڑھی دادی کے پاس چھوڑ کر اپنے وطن کشمیر چلی گئی ہے۔ جوان تھی، خوبصورت تھی، کب تک ایسے بیٹھی رہتی؟ چچی جان نے چاول نکال کر بوا حلیمن کو دیتے ہوئے تذکرہ کیا تو تائی اماں نے سبزی پکانے کے سلسلے میں ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر چچی جان کی طرف دیکھا۔ نہ بہن، سعدیہ تو ایسی نہ تھی، اپنے بیٹے میں تو اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، اور اسی کی خاطر تو وہ اپنے ساس کے ظلم برداشت کر رہی تھی۔ ہاجرہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، اکلوتا بیٹا تھا، اپنی پسند سے شادی کر لایا تو بظاہر خاموش ہو گئی، لیکن دل سے بہو کو قبول نہ کیا، اور پھر جب 1.25 سال بعد ہی بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تو بہو پر وہ ظلم توڑے کہ روکنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند دن کے بچے کو چھین کر مار کر گھر سے نکال دیا۔ بیچاری 3 دن میرے پاس حویلی میں پڑی بلکتی رہی۔ چوتھے دن ہاجرہ مجبوراً بچے کی وجہ سے اسے گھر لے گئی کہ وہ بیمار پڑ گیا تھا، اور ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ ماں کا دودھ ہی دیا جائے ورنہ بچہ ٹھیک نہ ہو پائے گا۔ اوپر کا دودھ تو وہ پیتا ہی نہ تھا، فیڈر منہ سے نکال دیتا۔ تو سعدیہ نے شکر کیا کہ کسی بہانے ہی صحیح وہ اپنے بچے کے پاس رہے گی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا، اب بھی ضرور ہاجرہ نے ہی کوئی گل کھلایا ہوگا، بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، اب سعدیہ کی ضرورت نہ رہی ہوگی۔ یہ تو تائی اماں کا خیال تھا، لیکن ہاجرہ ہر ایک سے کہتی پٹتی تھی کہ بہو دوسری شادی کی خاطر بچے کو چھوڑ گئی ہے، جبکہ تائی اماں نے کبھی ہاجرہ کی بات پر اعتبار نہ کیا۔ ہاجرہ بھی رشتے میں ان کی ممانی لگتی تھی، قریبی رشتہ نہ تھا اور وہ سچ کہنے سے نہ ڈرتی تھی، اور سعدیہ سے تو ان کا بہنوں جیسا تعلق تھا۔ افضل علی کشمیر کی سیر کو گئے تو اس خوبصورت لڑکی کو دل دے بیٹھے۔ لڑکی کم عمر بھی تھی اور معصوم بھی، افضل علی کی محبت میں موم ہو گئی۔ والدین کی لاڈلی تھی، ایک ہی بہن تھی، سب سے چھوٹی، بڑے بھائی جان دیتے تھے، سو بہن کی خواہش رد نہ کر سکے۔ افضل علی نے بتایا تھا کہ اچھے کھاتے پیتے اور پڑھے لکھے گھرانے کی ہے۔ تائی اماں کو اس کی تنہائی اور اکیلے پن پر اتنا ترس آیا کہ اسے چھوٹی بہن بنا لیا۔ جب بھی اس کا دل گھبراتا، ماں باپ کی اور بھائیوں کی یاد آتی تو تائی اماں کے پاس چلی جاتی۔ یہ حویلی تمہارا میکہ ہے سعدیہ، جب دل چاہے آؤ، تائی اماں اسے اکثر کہتی، لیکن ہاجرہ بھی اسے گھر سے کم ہی نکلنے دیتی۔ اور اب اچانک سعدیہ چلی گئی تھی کمال کو چھوڑ کر، اور ان سے ملنے بھی نہ آئی تھی۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ہائے مومانی جان نے بہو بیچاری کو مار کر کہیں گاڑ تو نہیں دیا معصوم کو؟ وہ اکثر تائی ابا سے خدشہ ظاہر کرتی تو وہ سمجھاتے، نہیں ہاجرہ مومانی ایسی نہیں ہے، لیکن تائی اماں کو ہمیشہ یہ شک ہی رہا کہ ضرور ہاجرہ نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کہیں چھپا دی ہے۔ سو وہ جب بھی ہاجرہ کے گھر جاتی کھوجی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی کہ کہیں کوئی فرش اکھڑا ہوا دکھے تو وہ میاں سے کہیں۔ کمال سے انہیں بہت پیار تھا۔ سعدیہ کا بیٹا ہونے کے علاوہ وہ تھا ہی اتنا پیارا کہ ہر ایک کو اس پر پیار آتا تھا۔ بیچارہ بن ماں باپ کا بچہ، وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھجواتی رہتی تھی، اور ہاجرہ ناک بھوں چڑھا کر اور 10 باتیں سنا کر اشیاء رکھ لیتی تھی۔ سعدیہ سے ضرور ہاجرہ کی لڑائی رہتی تھی، لیکن کمال میں تو ہاجرہ کی جان تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا کی ہر نعمت کمال کے سامنے ڈھیر کر دے، لیکن بدقسمتی سے کمال ابھی 5 سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک صبح ہاجرہ بستر سے نہ اٹھی۔ رات کے جانے کس وقت ان کا بلاوا آ گیا تھا۔ ددیال اور ننیال میں کون تھا جو کمال کو رکھتا؟ ننیال کی خبر نہ تھی کہ کہاں ہے، اور ددیال میں کوئی تھا نہیں۔
نہ چچا نہ پھوپھی۔ تائی اماں نے بڑے بڑھ کر کمال کو سینے سے لگا لیا۔ سعدیہ کو کوئی تلاشے، کیا خبر کتنا تڑپی ہوگی بیٹے کے لیے۔ کس نے دبی دبی زبان میں کہا بھی، لیکن کون تھا جو سعدیہ کو تلاش کرتا؟ اور تائی اماں نے کمال کو سینے سے لگایا تو بھول ہی گئیں کہ کمال سعدیہ کا بیٹا ہے۔ ان کے دل کے کسی گوشے میں عرصہ دراز سے بیٹے کی خواہش جو چھپی تھی وہ زندہ ہو گئی، اور وہ اپنی ساری چھپی محبتیں اس پر نچھاور کرنے لگی۔ اس محبت میں وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی اکثر بھول جاتی۔ کمال کے کپڑے، کمال کی کتابیں، انہیں ہر وقت اس کی فکر رہتی تھی، اور مہرو جو اس سے صرف 1 سال ہی بڑی تھی نظر انداز ہونے لگی۔ تم ننھی کا خیال ہی نہیں رکھتی ہو، حیات صاحب نے گلہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر فخر سے کمال کی طرف دیکھا۔ وہم ہے آپ کا، کمال چھوٹا ہے نا، اس لیے اسے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اور کمال تو بچہ ہی تھا، چند دن میں ہی دادی کو بھول کر تائی اماں کو اماں سمجھنے لگا۔ جب وہ اماں اماں کر کے انہیں بلاتا تو ان کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا۔ زہرا بی بی، اگر کبھی سعدیہ آ کر اس بچے کو لے گی تو کیا کرو گی؟ اتنا دل نہ لگاؤ، تایا ابا سمجھاتے۔ آپ ہمیشہ غلط ہی بات کریں گے۔ ماں اگر اپنے بچے کو لے جائے تو اس میں غلط بات کیا ہے بھئی؟ اور مہینوں انہیں خدشہ رہا کہ کسی روز اچانک سعدیہ نہ آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور کمال حویلی میں پلتا رہا سب بچوں کے ساتھ، اور کبھی اسے یہ احساس نہ ہوا کہ اس کا حویلی کے بچوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ حویلی میں حیات محمد اور عنایت محمد دونوں بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ حیات محمد کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تو مہر تھا، لیکن سب منی آپا کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی۔ مہر سے چھوٹے کمال تھے، اور پھر کمال سے چھوٹے عروج، ہارون، مرتضیٰ اور بلال، چاروں عنایت چاچو کے بچے تھے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب کی آپس میں بہت بنتی تھی، جب دیکھو چاروں تائی اماں کے پوشوں میں موجود ہیں۔ عروج منی آپا کے پاس آتی اور ہارون، مرتضیٰ اور بلال کمال کے کمرے میں دھماکہ چوکڑی مچائے رکھتے۔ کسی بچے نے جامن کے درخت پر پتھر پھینکا تو کمال نے چونک کر بیل پر انگلی رکھی۔ حویلی کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی، جامن کے درخت کی ٹہنیاں حویلی کی دیوار سے باہر جھکی ہوئی تھیں، اور بچے پتھر پھینک پھینک کر جامن توڑ رہے تھے۔ صحن کے کونے میں آم کا وہ درخت اب نہیں تھا جس پر عروج نے ضد کر کے جھولا ڈلوایا تھا، اور جب کمال مہرو کو جھولا جلا رہا تھا تو اس کی کلائی میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر چبھ گئی تھیں، اور اس کی کلائی سے بہتا خون دیکھ کر کمال اتنا دھاڑے مار مار کر رویا تھا کہ مہرو اپنا زخم بھول کر اسے چپ کروانے لگی تھی۔ اس واقعے کو یاد کر کے کمال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پتہ نہیں اس وقت گھر میں کون کون ہے، تائی اماں، تایا ابا، چچا جان، مرتضیٰ، بلال، مگر نہیں، یہ تو آفس ٹائم ہے، سب لوگ آفس میں یا اپنے اپنے کام پر گئے ہوں گے۔ اور مہرو، عروج کی تو شادی ہو گئی ہوگی اب تک۔ مہرو، اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی، اور اس نے اچک کر دیوار پر سے دیکھنے کی کوشش کی کہ کوئی گیٹ کھولنے آ رہا ہے یا نہیں، لیکن اندر خاموشی تھی۔ شاید تائی اماں سو رہی ہوں، یہ تو ان کے سونے کا وقت تھا۔ تہجد کے وقت سے اٹھی ہوئی دوپہر 12 بجے ذرا دیر کو کمر سیدھی کرنے کو لیٹ جاتی، اور چچی جان ضرور کچن میں ہوں گی۔ انہیں ڈشز بنانے کا شوق تھا، اور بقول چچا کے ان کی آمدنی کا 3/4 حصہ ان ڈشز کے ترجبات کی نظر ہو جاتا ہے۔ بھائی جان، آج بجلی نہیں ہے، شام کو آئیے گا، ایک بچے نے خود ریس نظروں سے جامنوں کو دیکھ رہا تھا، اسے بتایا تو وہ چونکا۔ گیٹ کھلا ہے، بچے نے پھر اطلاع فراہم کی۔ میں ابھی اپنا بال لینے گیا تھا اندر۔ بھائی جان، دیوار پر چڑھوں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے کمال کی طرف دیکھا، لیکن کمال اسے نظر انداز کرتا ہوا گیٹ کو آہستہ سے دھکیلتا اندر چلا گیا۔ پورا صحن خالی تھا۔ کونے میں آم کا درخت اس شان سے کھڑا تھا، اور اس پر کچے سبز آم تھے، اور کبھی بھی اس درخت پر آم پک کر تیار نہ ہوتے تھے۔ جانے کیا خرابی تھی، کچے ہی گر جاتے تھے، اور تائی اماں کبھی دولائیوں اور رضائیوں میں لپٹ کر رکھتی کہ پک جائیں، اور کبھی گندوں میں چھپاتی، لیکن بے سود۔ کچے آموں سے ہی موسم میں طرح طرح کی چٹنیاں، اچار، مربے بنائے جاتے۔ کھٹائی کے لیے آم سکھا کر رکھے جاتے۔ آم کے پہلو میں امرود اور شہتوت کا درخت بھی اسی طرح تھا۔ نیچے کیاری میں پودینہ لگا تھا۔ تائی اماں ہمیشہ پودینہ اور سبزی مرچ لگائے رکھتی تھیں، اور مہرو چٹتی تھی۔
اسے پھولوں سے محبت تھی، اس کا جی چاہتا تھا کہ پورے صحن میں رنگ برنگے پھولدار پودے لگا دے۔ کتنی ہی قسم کے گلاب اس نے لگا رکھے تھے۔ تم تو خود پھول ہو، ایک بار کمال نے اس سے کہا تھا، اور اس کے رخساروں پر شفق اتر آئی تھی۔ ارے اب کمال نے افسردگی سے چاروں طرف دیکھا۔ صرف موتی چنبیلی کی بیل ستون سے لپٹی تھی، اور عشق کے پیچاں کی ٹہنیاں چچی جان کے پوشن سے جھانک رہی تھی۔ اور وہ سارے گلاب اور دوسرے پھول کہاں گئے؟ کمال نے سوچا۔ شاید مہرو کے بیاہ کے بعد کسی نے ان کا دھیان نہ رکھا ہو، اور یوں بھی یہ تو اس کا شوق تھا۔ تائی جان کا بس چلتا تو وہ سارے پھول کھیڑ کر کدو، کھیرے اور بینگن لگا دیتی۔ کمال نے کدو اور بینگن کی بیلیں تلاش کیں، لیکن کیاریاں سوکھی پڑی تھیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر آم کے تنے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایک بار جب اس نے چاقو سے یہاں اپنا اور مہرو کا نام کھودا تھا تو وہ کتنی ناراض ہوئی تھی۔ غصے سے اس کے رخسار دہک رہے تھے۔ یہ کتنی عامیانہ حرکت ہے کمال، اماں نے دیکھ لیا یا کسی اور نے تو کیا کہے گا؟ سوری مہرو۔ اور اس نے اتنی جافشانی سے کھودے ہوئے اپنے اور مہرو کے نام کو ارد گرد کی چھال کاٹ کر ختم کیا تھا، اور کتنے ہی دن افسردہ پھرتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا جیسے وہ اور مہرو کبھی ایک نہ ہو سکیں گے۔ اسے تو پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کب مہرو کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اور کب وہ اسے چاہنے لگا تھا۔ شاید اس روز جب اس نے تائی جان کو تائی ابا سے یہ کہتے سنا تھا، میں سوچتی ہوں مہرو کے ابا کہ اگر کمال اور مہرو کی شادی ہو جائے تو پھر ہماری مہرو ہم سے کبھی جدا نہ ہوگی، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہ سب باتیں قبل از وقت ہیں۔ تائی ابا نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی، لیکن کمال کے دل میں تو کوئی چراغ جل اٹھا تھا، اور اس روز ہال میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے کتنی ہی بار اس نے چور نظروں سے مہرو کی طرف دیکھا تھا، اور عروج نے اس کی یہ چوری پکڑ لی تھی۔ کیا بات ہے کمال بھائی، منی آپا کے چہرے پر کیا کچھ لگا ہے؟ اور وہ سٹپٹا گیا تھا۔ ہاں نہیں تو میں تو کچھ ہی دیکھ رہا تھا بے خیالی میں، سب نے اس کی گھبراہٹ پر کہکا لگایا تھا، اور مہرو وہ شرما سی گئی تھی۔ اس وقت وہ سب وی سی آر پر عروج کے کالج میں ہونے والے فنکشن کی مووی دیکھ رہے تھے۔ عروج ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی تھی، یہ مونا ہے میری سہیلی۔ اچھا یہ ہے مونا جس کی تعریفیں کر کے تم میرے کان کھا گئی تھی؟ اسے دیکھ کر تو لگ رہا ہے ڈائناسور ابھی دنیا سے نابود نہیں ہوئے۔ بلال کے اس تصورے سے چڑھ کر عروج نے مووی بند کر دی، اور ہارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا بات ہے یار، کیا مووی میں کوئی پسند آ گیا ہے کہ بیگانے بنے بیٹھے ہو؟ ہاں نہیں تو۔ اس کی نظریں پھر مہرو کی طرف اٹھ گئیں تو ہارون چونکا اور پھر مسکرا دیا، اور مہرو نے کسی قدر حیرانگی سے اسے دیکھا، اور پھر عروج کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ اور ہارون بہت دیر تک اس کے دل کا حال کھوجنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کمال نے اسے اپنے دل کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ مگر اس رات دیر تک اپنے بستر پر آنکھیں موندے لیٹا وہ مہرو کے متعلق سوچتا رہا۔ بلا شبہ مہرو بے انتہا خوبصورت تھی، دبلی پتلی سمارٹ سی مہرو، گلابی رنگت، لمبی خوبصورت آنکھیں، گھٹنوں کو چھوتے ہوئے سیاہ لمبے بال، آہستگی سے نرم لہجے میں بات کرتی۔ کمال ہے، آج سے پہلے مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ مہرو اتنی خوبصورت، اتنی دلکش ہے۔ اس رات اس نے بے حد حیران ہو کر سوچا تھا، اور کتنی عجیب بات ہوئی تھی کہ اسی صبح جب وہ موتیے کے پھولوں کا ڈھیر گود میں دھرے گجرے بنا رہی تھی تو عروج نے اس کے پاس آ کر کہا تھا، کمال بھائی منی آپا کتنی خوبصورت ہے نا؟ ہاں۔ کمال نے برآمدے میں بچھی بڑی سی ڈائننگ ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے عروج کی تائید کی تھی۔ ہاں تمہاری منی آپا بہت خوبصورت ہیں عروج، اتنی خوبصورت کہ لگتا ہے جیسے پوری دنیا کی عورتوں کا حسن ان میں سمٹ آیا ہو۔ وہ جیسے کسی خواب کی کیفیت میں بولتا چلا گیا تھا، اور عروج نے وہی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے مہرو کو آواز دی تھی، منی آپا، کمال بھائی کہہ رہے ہیں منی آپا بہت خوبصورت ہے۔ گجرے بناتی مہر حیات نے چونک کر سر اٹھایا تھا، اور سوئی انگلی میں چبھ گئی تھی، اور ننھا سا خون کا قطرہ انگلی کی پور پر ابھر آیا تھا۔ تب کمال نے کپ ٹیبل پر رکھ کر بے حد بے چین ہو کر مہرو کی انگلی تھام لی تھی، اور مہرو کے چہرے پر جیسے سارے جسم کا خون سمٹ آیا تھا۔
اور اس نے آسا سے اپنا ہاتھ کمال کے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا۔ تمہیں بہت درد ہو رہا ہوگا، نہیں تو؟ وہ مسکرا دی تھی۔ اور یہ تم مجھے تم کہہ کر کیوں بلا رہے ہو؟ میں تم سے بڑی ہوں، اور صرف منی آپا کہو نا، سب کی طرح۔ کتنی بڑی ہو؟ صرف 1 سال۔ کمال مسکرایا تھا۔ لیکن میرے سامنے منی سی چوہیا لگتی ہو، اور میں ہرگز تمہیں منی آپا کہہ کر نہیں بلاؤں گا، بلکہ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں مہرو کہہ کر بلاؤں۔ کیا بلا لوں؟ اور مہرو کی پلکیں جھک گئی تھیں، اور عروج کی آواز دینے پر پھول سمیٹتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ کمال نے گہرا سانس لے کر آم کے تنے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ پتہ نہیں اماں مجھ سے اب بھی اتنی ہی ناراض ہوں گی، پتہ نہیں وہ مجھ سے بات بھی کریں گی یا نہیں، لیکن اتنے سالوں بعد، اب جب کہ مہرو کی شادی ہو چکی ہوگی، وہ اور صاحبزادہ امثل حسن ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہوں گے، تو اماں کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ کتنے برس ہو چکے تھے؟ پورے 7 سال۔ اور ان 7 سالوں میں وہ کتنا تڑپا تھا، وہ ایک ایک لمحہ اس نے یاد کیا تھا سب کو، حویلی میں، اور اس کے مکینی سے بھولے ہی کب تھے۔ تبھی اندر کسی کمرے میں کھٹکا ہوا، اور پتائی اماں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے باہر؟ ایک تو ان لڑکوں نے تنگ کر رکھا ہے۔ کرمن بوا، دیکھو۔ انہوں نے پھر بول اندر پھینک دیا ہوگا، اور اسی بہانے کچا پکا پھل توڑ کر خراب کرتے ہیں۔ یہ آواز، اس آواز کو تو سننے کو ترس گیا تھا 7 سالوں سے۔ کشیدہ برآمدے کے بیچوں بیچ کھڑے کمال افضل کی آنکھیں بھیگ گئیں، اور اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگتا ہوا اندر کمرے میں جائے اور تائی اماں کے قدموں سے لپٹ جائے۔ اس نے ان کا دل دکھایا تھا، ان کی آس، ان کی امید توڑی تھی، لیکن انہیں کیا خبر جو اس کا دل کتنا دکھا تھا، خود اس کی آس کس طرح ٹوٹی تھی۔ لیکن کبھی کبھی زندگی آدمی سے اس طرح کا امتحان لیتی ہے کہ آدمی ایک امتحان میں سرخرو ہوتا ہے تو دوسرے میں ہار جاتا ہے۔ وہ بھی ایک امتحان میں سرخرو ہو گیا تھا اور ایک میں ناکام، اور کسی ایک کے حصے میں تو مایوسی آنا ہی تھی، مہرو کے حصے میں یا تائی اماں کے حصے میں، سو تائی اماں کے حصے میں ہی صحیح۔ اور آنے والے لمحوں کی کسے خبر ہوتی ہے؟ مہرو تو یوں دل کی مسند پر آ کر بیٹھی تھی کہ کمال اپنی بے تابیاں اس سے چھپا ہی نہ پایا۔ اور ایک شب جب سب چچی جان کے مکے کی کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، مہرو اپنے ایم اے فائنل کے امتحان کی وجہ سے گھر پر تھی، اور کمال یونیورسٹی ٹپ کے ساتھ کاغان سے واپس آیا تھا، اور گھر میں کسی کو نہ پا کر مہرو کے کمرے میں چلا آیا۔ سب لوگ کدھر ہیں اور آپ یہاں کیوں ہیں؟ سب لوگ چچی جان کے میکے میں ان کے بڑے بھائی کے صاحبزادے کی شادی میں شرکت کرنے گئے ہیں، اور میں اپنے پیپرز کی وجہ سے گھر پر موجود ہوں۔ بہت دھیان سے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی مہرو نے کمال کو تفصیل سے بتاتے ہوئے ایک نظر سے دیکھا۔ لمبی پلکوں والی دلکش آنکھیں کاجل سے اور بھی قابل دید لگ رہی تھیں، اور وہ جو پورے 1 ہفتے بعد اسے دیکھ رہا تھا جیسے ہوش کھو بیٹھا۔ مہرو، اس کے قریب بیٹھتے اس کا لہجہ بوجھل ہو کر سرگوشی میں ڈل گیا۔ تمہیں پتہ ہے اماں ہمارے متعلق کیا سوچتی ہیں؟ اور تم کیا؟ مہرو نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کا خیال ہے کہ ہم دونوں، یعنی میں اور تم، مستقبل میں اچھے رفیق ثابت ہوں گے۔ اور مہرو کو ازحد حیرت ہوئی تھی۔ میں تو تم سے 1 سال بڑی ہوں کمال، اس سے کیا فرق پڑتا ہے مہرو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اور پھر محبتوں میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا نا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں مہرو، اس روز سے جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اماں ہمارے متعلق کیا سوچتی ہیں۔ اور اس شام اس نے اپنے سارے جذبے عیاں کر دیے، اپنی ساری بے تابیاں اسے کہہ ڈالیں۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں مہرو؟ پتہ نہیں، جاؤ مجھے پڑھنے دو۔ مہرو کی پلکی اٹھ نہیں رہی تھی، وہ یوں ہی نیل پالش ناخنوں پر لگا رہی تھی۔ کمال نے اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ میں نے تم سے کیا پوچھا ہے؟ ٹھیک ہی ہوں، مہرو نے شاید سے دیکھا۔ اگر اماں نے تمہارا انتخاب کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ ویسے شکل و صورت تمہاری اچھی ہے، بس ذرا آنکھیں چھوٹی ہیں، کا ذرا سا اور لمبا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کیا 5 فٹ 10 انچ قد تمہیں چھوٹا لگ رہا ہے؟ بس ٹھیک ہی ہے۔ اس روز پتہ نہیں کیوں مہرو اتنی شوخی ہو رہی تھی، شاید اپنے چاہے جانے کے احساس نے اس کے اندر شوخی بھر دی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ بھی شرارت پر اتر آیا تھا۔ اماں سے کہہ کر اپنے لیے کوئی بندہ آرڈر پر تیار کروا لینا۔
مجبوری ہے اماں کو تم جو بھاگ گئے ہو اور مجھے تم بھاگ گئی ہو مہرو، میرے دل میں اتر گئی ہو۔ وہ پھر جذباتی ہو گیا۔ کیا کوئی رومانی فلم دیکھی ہے یا افسانہ پڑھا ہے؟ مہرو کی آنکھوں میں شرارت تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں؟ وہ افسردہ ہو گیا۔ اگر مجھے تمہاری بات کا یقین ہو تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ منی مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے دہرایا۔ فوراً سے پہلے کریمن بوا سے چائے بنا کر پرواؤ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں تمہیں چائے پینے کے بعد بتاؤں گا۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور اس نے اس کے بیڈ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کریمن بوا، کریمن کہاں سو گئی ہو؟ تائی اماں کی آواز پھر سنائی دی۔ دیکھ جو کوئی بھی ہے اس سے باہر نکال اور گیٹ بند کر دے۔ اور پھر کوئی جواب نہ پا کر شاید تائی اماں خود اٹھی تھیں، اسے اندر کہیں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر کسی کے قدموں کی آہٹ۔ وہ جیسے وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ کون ہو تم؟ تائی اماں کی آواز نے اس کے ساکت وجود میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ اس نے ذرا سا رخ بدل کر دیکھا۔ تائی اماں کے دائیں طرف کچھ فاصلے پر آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنائے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم پورا ان کی طرف مڑ گیا۔ تائی اماں پہلے کے مقابلے میں بہت لاغر لگ رہی تھی۔ سفید دوپٹہ سر پر لپیٹے یہ تائی اماں ہی تھی، لیکن انہوں نے تو کبھی سفید دوپٹہ نہیں اوڑھا تھا، اور چچی جان اگر کبھی سفید کپڑے پہنتی تو انہیں فوراً ٹوکتی۔ نہ بھابھی سفید کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ پہننے ہیں تو بھلے پہنو، پر دوپٹے کا پلو رنگ ڈالو، خیر سے سہاگن ہو۔ تو کیا تایا ابا؟ دل یکدم نیچے کہیں گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا۔ کون ہو تم؟ آنکھوں پر یوں ہی ہاتھوں سے چھجا بنائے وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ اماں، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کمال! تائی اماں کا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر گیا اور آواز بے اختیار امڑ آنے والے آنسوں سے بوجھل ہو گئی۔ تو کہاں چلا گیا تھا ہمیں چھوڑ کر؟ کیسا بیٹا تھا، مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ آنکھیں ترس گئیں۔ انہوں نے جھک کر دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لے کر غور سے دیکھا اور اس کی کشیدہ پیشانی پر بوسہ دیا۔ کمال کی آنکھیں ضبط گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے ان کے پاؤں پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا۔ ارے 7 سال بتا دیے، خبر تک نہ لی۔ اماں کیسے کیسے تڑپی ہے تیرے لیے۔ جنم تو تجھے سعدیہ نے دیا تھا پر پالا تو میں نے تھا۔ کمال تو جانتا ہے تجھے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا ہے میں نے۔ آنسوؤں کے جھریوں زدہ رخساروں پر تیزی سے ڈھلک آئے تھے۔ اماں پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کمال نے اٹھ کر انہیں دونوں بازوں میں تھام لیا۔ میں کیا کرتا؟ میرے پاس اور کوئی رستہ بھی تو نہ تھا۔ میں شرمندہ تھا آپ سے اور ابا سے کہ میں آپ کی آرزو، آپ کی خواہش پوری نہیں کر پایا، اور میں بھی بہت تڑپا ہوں ان سالوں میں۔ کتنی بار جی چاہا کہ آ کر آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں اور آپ سے معافی مانگ لوں، مگر پھر آپ کی نظریں یاد آ جاتی۔ میں نے آپ کو دکھ پہنچایا تھا، کیسے آپ کا سامنا کرتا؟ وہ یوں ہی سے بازوں میں لیے تخت پر لا بیٹھی۔ برآمدے میں مغربی دیوار کے ساتھ پڑا یہ تخت ان سب کا پسندیدہ تھا۔ تائی اماں اور چچی اکثر یہاں بیٹھ کر سبزیاں کاٹتیں۔ سبزیوں میں صبح ہی دھوپ یہاں آ جاتی تھی۔ سبھی یہاں ہی اپنے کپڑے استری کرتی تھیں اور تائی اماں سردیوں میں اکثر یہاں ہی ہلکی دھوپ میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتی تھیں۔ شروع میں جب وہ آیا تھا تو اکثر یہاں ہی بیٹھ کر تائی اماں کو کچن میں کام کرتے دیکھتا رہتا تھا، اور کبھی کبھی مہر اسے وہاں سے ہٹا دیتی۔ ہٹو یہاں سے، میں یہاں بیٹھ کر ہوم ورک کروں گی۔ بھائی کو بھی بیٹھنے دو منی، سارے تخت پر پھیل کر بیٹھو گی؟ تائی اماں فوراً سے ٹوکتی، لیکن ان دنوں وہ ساری کاپیاں تخت پر پھیلا دیتی۔ اسے کمال پر غصہ آتا تھا کہ آتے ہی نہ صرف اماں کی محبت میں حصہ دار بن گیا تھا بلکہ ہر چیز پر حق جتانے لگا تھا۔ کہاں رہا اتنا عرصہ، اور کیسا پتھر کر لیا ہے تو نے دل کو؟ تائی اماں نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ تمہارے ابا کتنا یاد کرتے تھے تمہیں، آخری دنوں میں تو ہر وقت لبوں پر تمہارا ہی نام تھا۔ کہتے تھے سوچا تھا بیٹا جنازے کو کندھا دے گا، آخری عمر میں سہارا بنے گا، لیکن
میں کمبخت تھی، وہ تجھے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا میں کرتی ہوں، لیکن انہوں نے تو دل میں چھپائی ہوئی تھی تیری محبت۔ تو چلا گیا تو راتوں کو جاگ کر اٹھ بیٹھتے تھے، پتہ نہیں کمال کہاں ہوگا۔ ارے میں نے تو جب سے وہ آیا تھا خدا سے بیٹا نہ ہونے کا شکوہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور میں حیران ان کا منہ تکا کرتی کہ اتنا چاہتے تھے وہ تمہیں، آخری وقت بھی لبوں پر تمہارا ہی نام تھا، کہتے تھے کمال ضرور آئے گا ایک دن واپس۔ طیبہ، کمال نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں چلے گئے 2 سال پہلے، تیرے اور مہرو کے غم نے دھمک لگا دی تھی انہیں، بس اندر ہی اندر گھل گئے۔ طیبہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے اور وہ تائی اماں کے ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑا۔ تائی اماں نے اس کو ساتھ لپیٹ لیا۔ بہت دیر تک وہ دونوں ہی تائی اماں کے سینے سے لگا کر آنسو بہاتا رہا۔ چل حوصلہ کر، اب مرد بن، انہوں نے آہستہ سے خود سے الگ کر کے کریمن بوا کو آواز دی۔ کریمن پتہ نہیں کہاں جانے کہاں مر گئی ہے۔ بچے تو بیٹھ، میں ذرا سے دیکھوں، تیرے لیے کچھ شربت پانی لائے، جانے کتنا سفر کر کے آیا ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو اس نے ان کا پلو تھام لیا۔ نہیں اماں، پلیز میرے پاس بیٹھیں۔ وہی انداز، تائی اماں ٹھٹک کر رک گئی۔ بچپن میں بھی وہ اسی طرح کرتا تھا، اگر وہ جانے لگتی تو یوں ہی ان کا پلو پکڑ کر مچلنے لگتا تھا۔ اماں نہ جائے نا، پتہ نہیں کیا ڈر بیٹھ گیا تھا اس کے دل میں، شاید ماں کے جانے کا وہم بیٹھ گیا تھا کہ جس طرح وہ ایک رات سوتا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اماں بھی نہ چلی جائیں۔ وہ پلو تھامے تھامے ان کے پیچھے چلتا رہتا تھا۔ ایک بار جب اماں گھوم پھر کر سارے گھر کی صفائی کرواتی پھر رہی تھی، وہ نظریں جھکائے آنکھیں موندے ان کا پلو مٹھی میں دبائے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو سبھی کو شاید سوجی۔ مہر نے دوپٹہ اتار کر اماں کے سر پر رکھا اور خود ان کا دوپٹہ اوڑھ لیا۔ یوں ہی نیند میں اٹھ کر وہ تائی اماں کا پلو تھامے ان کے پیچھے پیچھے چلا تھا اور اب مہر شرارت سے اسے پورے سہن میں چکراتی پھر رہی تھی۔ تائی اماں نے 1-2 بار اسے گھورا بھی، لیکن مہر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کروا دیا اور پھر ہولے سے سر سے دوپٹہ اتار کر تخت پر جا بیٹھی۔ اور جب وہ چلتے چلتے دوپٹے سے الجھا تو اس نے لڑکھڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے تائی اماں کا دوپٹہ تھا جس کا ایک کونا اس کی مٹھی میں دبا تھا اور اماں، وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ تائی اماں بلکھلا کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور پھر وہ یوں دوڑ کر ان سے لپٹا تھا اور آنسو اس طرح اس کی آنکھوں سے بہے تھے کہ تائی اماں نے بلکھلا کر مہر کو اچھا بھلا ڈانٹ دیا تھا، لیکن وہ تخت پر بیٹھی پاؤں ہلاتی ڈھٹائی سے ہنس رہی تھی۔ تائی اماں اور وہ دونوں ہی شاید ماضی میں کہیں اسیر ہو گئے تھے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر انہوں نے آستگی سے ان کے ہاتھ سے پہلو چھڑایا۔ اماں، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میں نے کیا معاف کرنا بچے، معاف تو تم مجھے کر دو۔ میں کچھ نہ جان سکی اور پلا پلایا بیٹا کھو دیا، وہ بڑبڑائیں، لیکن کمال نے سنا نہیں۔ وہ جانے کس خیال میں تھا۔ اماں پلیز، وہ بچوں کی طرح مچلا، مجھے معاف کر دیں، بچوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، والدین تو معاف کر دیتے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے میرے پاس۔ اس نے تخت پر اپنے قریب اشارہ کیا۔ اور بتائیں سب لوگ کدھر ہیں؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ 7 سالوں کی روداد سنائیں مجھ سے اور مجھے سنائیں سب۔ اس کی آواز پھر بھر آئی۔ سنوں گی سب، سناؤں گی بچے، سناؤں گی بھی، دل پر بڑا بوجھ ہے، اب تو آیا ہے نا تو سارا بوجھ ہلکا کر لوں گی۔ پر ذرا ٹھہر دیکھوں تو یہ کریمن بوا کہاں ہے، انہیں بتاؤں کہ میرا بچہ آیا ہے۔ کریمن بوا ابھی بھی ایسی ہی ہیں اماں؟ کمال نے لاڈ سے پوچھا۔ اور کیا، اب بھی بالوں کو خضاب لگاتی ہیں اور پاؤں لگتی ہے، بڑی جان ہے اس میں، خیر سے اتنا بڑا گھر سنبھال رکھا ہے۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو کمال پھر ٹھٹکا۔ اماں، ابھی تو میں نے جی بھر کر دیکھا ہی نہیں آپ کو، بیٹھے نا۔ تائی اماں کی آنکھوں میں روشنی گوندی اور ہونٹوں پر شفیق مسکراہٹ چمک اٹھی۔ بس ابھی آئی، ہٹ پہلے ہاتھ منہ دھو لے، چلا آ رہا ہے۔ اماں میں کراچی سے سیدھا آیا ہوں، ہوٹل میں سامان رکھا اور بس۔ ہوٹل میں کیوں؟ تائی اماں کی پیشانی پر شکنیں پڑی اور لمحے میں خفگی اتر آئی۔ کمال بچے، تو اتنا پرایا ہو گیا کہ آنکھیں نم ہوئی تو کمال نے تڑپ کر ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں اماں، میں نے سوچا پتہ نہیں آپ معاف کریں یا نہ کریں، میری خطا بھی تو بہت بڑی ہے نا اماں، میں احسان فراموش تھا آپ کی نظر میں۔ چل اب آگے کچھ مت کہنا،
انہوں نے پیار سے اسے دیکھا اور جا کر منہ ہاتھ دھو لے، کیسا گرد و غبار ہو رہا ہے۔ شیروں کے منہ کس نے دھلائے ہیں اماں؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنے محسوس انداز میں ٹانگیں پسار کر تخت پر لیٹ گیا۔ اماں جلدی آئیے گا، اور ہاں، میرے لیے کوئی تردید نہ کریں، میں وہی کمال ہوں، بوا کے ہاتھ کی بنی پودینے کی چٹنی سے روٹی کھا لوں گا۔ اس نے آنکھیں موند لی اور تصور میں مہر چلی آئی۔ شیر ایسے ہوتے ہیں دھان پان سے، وہ اس بات پر کتنا ہنستی تھی، اور اس وقت تک اسے کھانے کی ٹیبل پر نہ بیٹھنے دیتی جب تک وہ منہ ہاتھ نہ دھو لیتا۔ یا صبح منہ ہاتھ دھو کر کالج گیا تھا، اب اتنی سی دیر میں بھلا کیا گند لگ گیا ہے چہرے اور ہاتھوں پر۔ اس کی عادت تھی، وہ کالج سے آتے ہی کتابیں تخت پر پھینکتا اور یوں ہی ہاتھ دھوئے بنا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتا اور بھوک بھوک کا شور مچا دیتا۔ بیٹا ہاتھ دھو لو تو کھانا لگاتے ہیں، اماں پیار سے سمجھاتی، پر مہر تو کٹ لے کر پیچھے ہی پڑ جاتی تھی۔ آپ کے کہنے پر نہیں جا رہا۔ برآمدے میں لگے بیسن پر ہاتھ دھوتے ہوئے مڑ کر اس کی طرف دیکھتا، بلکہ اماں کی بات مان رہا ہوں۔ پتہ نہیں مہر کو چڑھانے میں سے کیا مزہ آتا تھا۔ شاید اماں کی محبت میں وہ اس کے حصے کو دل میں ناپسند کرتا تھا اور چاہتا تھا تائی اماں ساری کی ساری اس کی ہوں، اور وہ جو کبھی کبھار تائی اماں پر مہرو کی محبت کا جوش چڑھتا اور وہ اسے لپٹا کر پیار کرتی تو وہ جل کر کباب ہو جاتا۔ اماں، سر میں درد ہو رہا ہے، مالش کر دیں؟ مہر اماں کی نظر بچا کے اس کا منہ چڑھاتی، لیکن وہ ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ بچپن میں ایک بار اس نے بڑی سنجیدگی سے مہرو کو آفر دی تھی کہ ابا کو وہ لے لے پکا پکا، اور اماں صرف اس کی اماں ہو جائے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہر کو یہ گوارا نہیں ہوا تھا۔ ابا بھی میرے ہیں اور اماں بھی میری اماں ہیں۔ تب کتنے ہی دن وہ الجھا پھرتا رہا تھا اور سوچتا رہا تھا کہ کسی طرح سے کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اماں ساری کی ساری صرف اس کی ہو جائے، لیکن جب کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو ایک بار پھر اپنی پیشکش لے کر مہر کے پاس جا پہنچا تھا، اور مہر جو آنکھیں موندے ابا کی راکنگ چیئر پر بیٹھی جھول رہی تھی اور ساتھ ساتھ ریڈیو پر گانے سن رہی تھی، اس کی مداخلت پر بہت جھنجھلائی تھی اور غصے سے کہہ دیا تھا کہ اگر اسے الگ اماں چاہیے تو وہ چلا جائے کشمیر اپنی ماں کے پاس، اور وہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں یکایک آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ تب تائی اماں نے مہر کو ڈانٹ پلا کے اسے گود میں بھر لیا تھا۔ میں تیری اماں ہوں، صرف تیری۔ منی آپا کی تو نہیں ہے نا؟ اس نے یقین دہانی چاہی تھی، اور پھر وہ یقین ہو کر آنکھوں میں آئے آنسو پوچھ کر مہر کو دیکھا تھا، جو منہ بسورے بیٹھی تھی۔ آپ چلی جائیں کشمیر والی اماں آپ لے لیں، یہ تو میری ہیں۔ اور مہر غصے سے تل ملاتی ہوئی راکنگ چیئر سے اٹھ کر چچی کے کمرے میں چلی گئی تھی، اور وہ مزے سے اپنی ٹرائی سائیکل صحن میں دوڑاتا پھرتا تھا، اور تائی اماں سبزی کاٹتے ہوئے تخت پر بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھتی رہتی تھی۔ پھر کتنے ہی دن تک مہر منہ پھیلائے پھرتی رہتی تھی، لیکن اس سے پرواہ ہی کب تھی۔ اماں تو اس کی تھیں، لیکن جب آنکھوں کے رنگ بدلے، جذبے بیدار ہوئے، تو مہر کی ذرا سی ناراضگی برداشت کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس روز جب مہر نے اپنی کسی دوست کی سالگرہ میں جانا تھا، اور تائی اماں نے بطور خاص تاکید کی تھی اسے کہ وہ مہر کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ آئے، تایا ابا گھر پر نہ تھے اور بلال کالج ٹیم کے ساتھ سیالکوٹ گیا ہوا تھا، جبکہ اس کا اور ہارون کا پروگرام دوستوں کے ساتھ باہر لنچ کرنے کا تھا۔ اور جب وہ دونوں بن سور کر باہر جانے کے لیے نکلے تھے، تائی اماں نے ان سے جانے سے پہلے کہا تھا، منی آپا، آپ نے کتنے بجے جانا ہے اپنی سہیلی عرف پہلی کی سالگرہ میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 4 بجے، اطمینان سے کینو چھیلتے ہوئے مہر نے بتایا۔ تو جناب، ہم ٹھیک 3 بجے حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن تمہارا جانا کیا ضروری ہے؟ مہر کو خدشہ تھا کہ 2 بجے جا کر وہ 3 بجے بھلا کیسے واپس آئیں گے؟ ایک شرط پر نہیں جاتے کہ اپنی سہیلی کی سالگرہ میں ہمیں بھی لے جاؤ۔ ہارون وہیں پاؤں پسار کر بیٹھ گیا اور باسکٹ سے کینو اٹھا لیا، جسے بڑے آرام سے مہر نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ کینو تمہارے لیے نہیں ہے تو کیا نواب سراج الدولہ نے اپنے باغ کے یہ کینو سے تمہارے لیے بھیجے؟ ہارون نے دوسرا کینو باسکٹ سے اٹھا کر ہوا میں اچھال کر ہاتھوں پر کیچ کیا۔ بالکل میرے لیے، انہوں نے تاکید کی تھی کہ انہیں صرف میں ہی کھاؤں۔ کیوں کرمن بوا؟ مہر نے قریب سے گزرتی کرمن بوا سے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ نواب صاحب کا
کالم ڈھینگا کہہ رہا تھا کہ نواب صاحب نے بٹیا کے لیے بھیجے ہیں۔ نواب منیب الحسن طائع ابا کے گہرے دوست تھے اور یہ دوستی والٹن کیمپ میں ہوئی تھی اور اب تک چل رہی تھی۔ خاندانی رئیس تھے، لٹ پٹ کر بھی بقول کرمن بوا کے مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہی ہوتا ہے۔ شان و شوکت سے رہتے تھے۔ چنوٹ سائڈ پر کینو اور مالٹوں کے باغات تھے، کافی زمینیں تھیں۔ سمجھدار آدمی تھے، بہت کچھ تقسیم سے قبل ہی یہاں منتقل کر دیا تھا، لیکن افراتفری میں آنا پڑا تھا اور کچھ دن اپنے بندوں سے رابطہ نہ ہو سکا تو والٹن کیمپ میں قیام کرنا پڑا، اور جب بندوں سے رابطہ ہوا تو طائع ابا کو بھی زبردستی ساتھ لے گئے، اور یوں تقریباً 1 سال تک طائع ابا ان کے ساتھ ہی رہے، ایک ہی بنگلے میں۔ بعد میں جب یہ الاٹ ہوئی اور چچا جان بھی جو تقسیم کے وقت آسٹریلیا میں تھے پاکستان آئے تو وہ حویلی میں منتقل ہو گئے، لیکن تعلقات میں وہی گرم جوشی تھی، وہی 1-2 ماہ بعد طائع ابا ضرور ان کے ہاں جاتے اور ہفتوں قیام کرتے۔ اگر کبھی طائع ابا نہ جا سکتے تو وہ تشریف لے آتے تھے۔ فصل اترنے پر ہر فصل کا پھل، گندم، چاول بڑے اہتمام سے بھجوایا کرتے تھے۔ ہارون نے ان کا نام نواب سراج الدولہ رکھ چھوڑا تھا۔ ان کے خیال میں نواب منیب الحسن کی شکل نواب سراج الدولہ سے بہت ملتی جلتی تھی، بلکہ ممکن ہے نواب سراج الدولہ کا ہی دوسرا جنم ہو۔ اچھا، ہارون نے شاہ سے مہرو کی طرف دیکھا۔ دال میں کچھ کالا تو نہیں ہے منی آپا؟ کہیں نواب صاحب اپنے اکلوتے سپوت صاحبزادہ امثل حسن کے لیے تو آپ پر نظر نہیں رکھے ہوئے؟ تو مہر کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے کینو کو نفاست سے چھیلتے ہوئے ہارون کی طرف دیکھا۔ یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کیا؟ ہارون نے آنکھیں پھیلائیں اور کمال کا دل جیسے ایک لمحے کو ڈوب سا گیا اور جیسے دھوپ پھیکی پڑ گئی ہو۔ محترم صاحبزادہ امثل حسن عرصہ 9 سال سے امریکہ جیسے ملک میں مقیم ہے، اور اب تک کم سے کم 1-2 شادیاں تو ضرور بھگتا چکے ہوں گے۔ بی بی، اس خیال میں نہ رہنا، نواب سراج الدولہ ایسی کوئی بات کریں تو فوراً انکار کر دینا، اور یہ کینو ہرگز مت کھانا تم، کیونکہ اس میں سے خود غرضی کی بو آ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کینو کو سونگھا۔ میں بھی کہوں یہ ہر روز بٹیا کے لیے تو ٹوکروں پہ ٹوکرے کیوں آئے جاتے ہیں؟ بائی دا وے، کیا ان کی دختر نیک اختر کی مستقبل قریب میں اپنے میاں سے جھگڑے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں؟ مہرو نے بھنویں اچکائیں۔ اگر ایسی کسی بات کی بھنک ملے تو پلیز فوراً میری طرف سے پرپوز کر دینا، آدھے کینو کے باغات تو میرے ہوں گے۔ شرم کرو ہارون، مہر نے اسے دھپ لگایا۔ ایک تو آپ کے نازک ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ میری ہڈیاں تک بلبلا اٹھتی ہیں۔ مبالغہ کم کیا کرو۔ مہر نے اسے گھورا۔ کمال ہے، آپ حقیقت کو مبالغہ کہہ رہی ہیں۔ ہارون کھڑا ہو گیا۔ بہرحال اگر اس چیز کی ضرورت پڑے تو حاضر ہوں۔ کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ اگر آپ حکم کریں تو کینو کا یہ ٹوکرا اپنے سر پر اٹھا کر واپس نواب سراج الدولہ کے بنگلے میں لے جاؤں اور عرض کر دوں کہ اگر آپ کی نیت ہماری منی آپا پر خراب ہو چکی ہے تو برائے مہربانی سے درست کر لیں۔ ہمیں امپورٹڈ مال کچھ زیادہ پسند نہیں ہے اپنے امپورٹڈ صاحبزادے کو۔ خدا کے لیے ہارون، کمال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کبھی اپنی زبان کو بریکیں بھی لگا لیا کرو۔ ہاں تو پھر؟ ہارون نے کمال کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اماں ابا جانتے ہیں سب اور فیصلہ کر چکے ہیں وہ۔ مہر نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائیں اور کمال کی نظروں سے مل کر نظریں جھکا لیں۔ رخساروں پر شفق دوڑ گئی اور کمال کو یوں لگا جیسے اس کے ارد گرد زندگی جاگ اٹھی ہو، جیسے سورج اسی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ کیا کہیں طائع ابا اور طائی اماں نے میرے حق میں تو فیصلہ نہیں کر لیا؟ میں تو بے موت مارا جاؤں گا مہر آپا۔ میرا دل تو جانے کب سے آپ کی پہیلی میں اٹکا ہوا ہے اور جانے کب سے میں اس پہیلی کو بوجھنے کی خواہش میں مرا جا رہا ہوں ایمان سے۔ جب وہ گول گول ہونٹ بنا کر آنکھوں کو پرسرار سا بنا کر کہتی ہیں نا مہر آپا، تو لگتا ہے جیسے چیلنج کری ہو کہ بوجھو تو جانے۔ اور میں، اس نے سینے پر ہاتھ مارا، میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے مہر آپا، اور اگر طائی اماں نے مجھے منہ دھو رکھو۔ مہر آپا نے اسے چڑھایا اور کمال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر مزید بولنے سے منع کر دیا۔ اب جاؤ بھی اور 4 بجے آ جانا، میں تیار رہوں گی۔ اس سے تو مجھے امید نہیں ہے، لیکن کمال بھائی تم یاد رکھنا ایسا نہ ہو دوستوں میں بھول جاؤ۔
پریشان نہ ہو، میں آ جاؤں گا۔ کمال نے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا اور وہ ہارون کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا چلا گیا۔ مگر پھر ہوا یوں کہ پہلے تو ہارون کے دوست ہی لیٹ پہنچے، پتہ ہی نہ چلا کہ اور کھانے سے اٹھ کر ہارون زبردستی سے اپنے ساتھ ایک دوست کی عیادت کے لیے ہاسپٹل لے گیا، جس کا 2 دن قبل ہی معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اور وہاں ہاسٹل کے کوریڈور میں کھڑے کھڑے اچانک اسے یاد آ گیا، ارے مجھے تو مہرو کو لے کر جانا تھا، مائی گاڈ 5 بج رہے ہیں۔ اور پھر وہ ہارون کے روکنے کے باوجود نہیں رکا۔ جاؤ یار، اب دیر تو ہو ہی گئی ہے، کچھ دیر اور سہی۔ نہیں، میں جا رہا ہوں، گاڑی لے جا رہا ہوں، تم ٹیکسی سے آ جانا۔ اور وہ ہارون کو وہیں چھوڑ کر پلٹ آیا، جس پر بعد میں ہارون نے اس سے بے شمار طعنے دیے اور کوئی 50 مرتبہ بتایا کہ ٹیکسی والے نے ہاسپٹل سے گھر تک پورے 100 روپے مانگے تھے اور بامشکل اسے اسی روپے پر راضی کیا، جس سے اس کے مہینے بھر کی جیب خرچ کا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہے۔ مہر اسے برآمدے میں ہی مل گئی تھی، ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوئی۔ سوری، وہ کچھ دیر ہو گئی۔ لیکن مہر نے منہ پھیر لیا۔ مہر پلیز۔ وہ رخ موڑ کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، پرپل کلر کے ڈریس کے ساتھ ہی میچنگ جویلری اور پرپل میک اپ۔ ایک لمحے کو وہ شاکڈ سا رہ گیا۔ مہر بہت کم میک اپ کرتی تھی، بہت ہوا تو کبھی ہونٹوں کے ہم رنگ لپسٹک لگا لی اور بس۔ مجھ سے بات مت کرو کمال، اب اور دیر ہو رہی ہے۔ مہرو دیکھو۔ اور اسی وقت لطیف نے آ کر ٹیکسی آنے کی اطلاع دی۔ لطیف کریمن بوا کا بھتیجا تھا اور اوپر کا کام وغیرہ وہی کرتا تھا، رہتا بھی کریمن کے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ لطیف ٹیکسی واپس کر دو، کمال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، مہر بہت سنجیدہ تھی۔ چلو، اور وہ لطیف کو ساتھ لے کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ کمال روکتا ہی رہ گیا۔ منی آپا کا موڈ کیسا تھا؟ ہارون نے آتے ہی پوچھا۔ ناراض تھیں۔ کمال ازرد افسردہ تھا۔ کوئی بات نہیں، مان جائیں گی خود ہی 2-1 روز میں۔ چلو اٹھو، میں زبردست مووی لایا ہوں، جوہی چاولہ کی۔ نہیں یار، مجھے نہیں دیکھنا۔ کمال کو ازرد دکھ تھا کہ وہ صاحب وعدہ واپس نہیں آ سکا تھا۔ کیا سوچے گی کہ وہ اس قدر غیر ذمہ دار ہوں؟ یہ منہ کیوں لٹکا رکھا ہے یار اپنی منی؟ کیا اتنی ننھی منی ہے کہ اتنی سی بات پر ناراض ہو جائے؟ نہیں یار، میں مہرو کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ کیا ذرا پھر کہنا، کس کی ناراضگی؟ ہارون اپنی جگہ سے 1 فٹ اچھلا تھا۔ وہ میرا مطلب ہے منی آپا کی۔ کمال ڈر سا گیا۔ بچو ادھر دیکھو، دال میں کچھ کالا ہے، لگتا ہے تایا ابا نے تمہارے حق میں ہی فیصلہ کیا ہے۔ مجھے کیا معلوم؟ کمال دامن بچا گیا تھا۔ منی آپا نے کہا تھا نا کہ تایا ابا فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ فیصلہ یقیناً تمہارے حق میں ہی ہوا ہوگا، اس لیے کہ تم منی آپا سے صرف 1 سال چھوٹے ہو اور دیکھنے میں 6 سال بڑے لگتے ہو۔ پھر تائی اماں کے چہیتے مجھ سے سبھی آپا پورے 3 سال بڑی ہیں، اور پھر یوں بھی اماں نے بچپن میں ہی میرے لیے گل کو مانگ لیا تھا، چھوٹی خالہ کی شہزادی کو۔ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، بلال پورے 6 سال چھوٹا ہے اور مرتضیٰ تو اب بھی بلونگڑا ہے، اور یہ سوہنا سیات تم ہی ہو میری جان۔ ہارون کی تو باتشاہ کھلی جا رہی تھی، اور پھر اس نے کمال سے گلوا کر ہی چھوڑا کہ وہ مہر کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ بات صرف اس تک محدود رہتی؟ ہارون نے اس کا نام ریڈیو پاکستان یوں ہی تو نہیں رکھا تھا۔ سب بہانے سے اسے چھیڑتے۔ زندگی ان دنوں کتنی خوبصورت اور گل رنگ تھی، مگر اس رات ہارون کے جانے کے بعد اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ مہرو اس سے ناراض تھی، خفا تھی، اور اس کی خوف کی وجہ تھی۔ تب رات کے 12 بجے اس نے مہرو کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ کیا ہے؟ مہر نے نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اور کمال کا جی چاہا تھا کہ وہ یوں ہی آدھے کھلے دروازے پر ہاتھ رکھے کھڑا رہے اور مہر مت بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہے اور عمر بیت جائے۔ مہرو، مجھے نیند نہیں آ رہی، تم مجھے معاف کر دو، میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوا تھا۔ نیند کی گولیاں کھا کر سو جاؤ احمق۔ مہر نے دروازہ بند کر لیا تھا، اور پھر کتنے ہی دن اسے منانے میں لگ گئے تھے۔ اس کا پسندیدہ پرفیوم سوری کے خوبصورت کارڈ کے ساتھ اس کی ٹیبل پر چپکے سے رکھ دیا تھا، تب کہیں جا کر وہ مانی تھی۔ مہرو، کبھی کبھی وہ پوچھتا، تم اماں ابا کے اس فیصلے سے خوش تو ہو نا؟ پتہ نہیں، فی الحال میں نے اس کے متعلق کبھی نہیں سوچا، وہ عجب شان بے نیازی سے کہتی۔ تو سوچ لو نا۔ کیا کرنا ہے سوچ کر؟ کہیں نہ کہیں تو شادی کرنا ہی ہے نا۔
پھر تم سے ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ مہرو، وہ اس کے دلکش چہرے کو دیکھتا، کیا تم نے کبھی میرے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کی ہے؟ محبت؟ بچپن سے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے محبت تو ہو ہی گی، اور محبت تو مجھے اماں کی مرغیوں سے بھی ہے۔ وہ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر ہنستی تو کمال کا جی چاہتا اسے اپنے اندر سمو لے۔ یہ منی آپا اتنی خوبصورت ہیں اور کمال بھائی اتنے شاندار خوبصورت جوڑی ہوگی، عروج اکثر تذکرہ کرتی، اور کمال سوچتا کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ مہر جیسی ہم صفتر لڑکی اس کی شریک زندگی ہوگی۔ یار کبھی کبھی مجھے تم پر بڑا رشک آتا ہے، اپنی گل تو بالکل ہی گھامڑ ہے، ہارون اکثر کہتا۔ اب دیکھو نا، پرسوں شام میں خالہ کے ہاں گیا، محترمہ چائے بنا کر لائی تو باخدا ہونٹ ساتھ ہی چپک گئے۔ عرض کیا خاتون، کیا آپ کے ہاں چینی مفت ملتی ہے؟ تو کھی کرنے لگی اور فرمایا، نہیں تو آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ جل کر کباب ہو گیا۔ مجال ہے جو خاتون کبھی کوئی رمز سمجھ جائے، اگر کوئی شعر نازل ہو جائے ان کی موجودگی میں تو فوراً ہی پورے محلے کو خبر کر دیں گی کہ ہارون بھائی شعر سنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہارون اب بھی ایسا ہی ہے شوخ شریر، یا وقت نے اسے سنجیدہ کر دیا ہے۔ کمال نے ہاتھ کا تکیہ بنا کر تخت پر لیٹتے ہوئے سوچا، ارے بچے یہاں کہاں لیٹ گئے اس گرمی میں، چلو کمرے میں، تائی اماں نے قریب آتے ہوئے کہا۔ کمال آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ ان کے عقب میں کریمن بوا شتم چلتی آ رہی تھی، وہی 7 سال پہلے کا سا انداز، وہی تنگ پاجامہ، اوپر کرتا جس میں چاندی کے بٹن لگے تھے، اور وہی اون کا نمکین پراندہ، بس کچھ جھک کر چلی آ رہی تھی۔ آنکھوں میں بھر بھر کر سرما ڈالا ہوا تھا، اور ہارون انہیں کتنا چھیڑتا تھا۔ یہ چاندی کے بٹن کیا کسی کی نشانی ہے؟ چل ہٹ، وہ اسے تو موقع لگاتی۔ میرا بچہ، میرا کمال، ارے کہاں چلا گیا تھا گھر بار چھوڑ کر؟ قریب آتے ہی انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی چومی۔ گھروں میں 1000 باتیں ہو جاتی ہیں، پر یوں کوئی گھر چھوڑ کر جاتا ہے؟ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی تھی کہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا؟ میاں کیسے کیسے تڑپے ہیں، دیا جلا کے بیٹھے ہیں تیرے لیے، آخری سانسوں تک نظریں دروازے پر لگی رہیں کہ میرا کمال آتا ہوگا۔ مجھے کہتے تھے، بوا دروازہ بند مت کرو، گیٹ سے آتا ہوا نظر آ جائے گا، نہیں کمرے تک پہنچے تو دم ہی نکل جائے۔ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہوں نے گہری سانس لی، اور کمال کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ پھر آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اچھا وہ پھر کہتی سنتی رہنا، کمال آیا ہے، اب تو بچے کے کھانے پینے کا کچھ کرو، اور دیکھو فریج میں بادام کا شربت پڑا ہوگا، وہ لے آؤ۔ کیا ہوا، اب بھی بادام کا شربت بناتی ہو؟ کمال نے سوچا۔ ہارون کو بادام کا شربت کتنا پسند تھا، ادھر بوا بادام کا شربت بناتی اور ادھر وہ پہنچ جاتا اور گٹا گٹ گلاس چڑھائے جاتا۔ چل بیٹے کمرے میں چل کر لیٹ، اور تو نے منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا؟ کمال نے کہا، نہیں یہاں ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے، گرمی تو بالکل نہیں لگ رہی، اور چچی جان کہاں ہے؟ حالانکہ کچن اور چچی جان تو لازم مظلوم ہیں۔ چھوٹی دلہن تو مرتضیٰ کے پاس ہے کراچی۔ تائی اماں اس کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ کراچی میں ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سال بھر پہلے ہی اسے وہاں جاب ملی، ماں باپ کو بھی ساتھ ہی لے گیا، خیر سے اگلے چاند میں بیاہ ہے اس کا، وہاں ہی کراچی میں۔ چھوٹی دلہن نے لکھا تھا، لڑکی اس کے ساتھ ہی دفتر میں کام کرتی ہے، بھلے خاندان کی ہے۔ اور باقی لوگ؟ ہاں، ہارون تو ہالینڈ میں ہے، ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، آیا تھا 2 سال پہلے، اور بلو بھی امریکہ میں ہی سیٹل ہو گیا ہے، اور وہاں ہی شادی بھی کر لی ہے کسی میم سے۔ حویلی ویران ہو گئی ہے، عروج بھی اپنے گھر میں خوش ہے، اچھی سسرال ہے، اور مہر؟ کمال کا جی چاہا پوچھے، اس کی سوالی نظریں تائی اماں کی طرف اٹھی اور پھر جھک گئی۔ بوا بادام کا شربت لے آئی تھی، لو بیٹا پیو۔ کمال نے گلاس ان کے ہاتھ سے لیا اور گھونٹ بھر کر بوا کی طرف دیکھا۔ بے حد شکریہ بوا، میں نے ہر لمحہ آپ کے اس بادام کے شربت کو یاد کیا، کسی جوس کسی شربت میں یہ ذائقہ نہیں ملا جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چھوڑو میاں، ایسے ہی یاد آتا تھا تو چلے نہ آتے، دل پتھر کر لیا تھا، جانے کیا خطا ہو گئی تھی ہم سے۔ خطا تو نہ تھی، یہ بس مقدر میں ہی لکھا تھا اتنے برسوں کا۔ کمال نے زیر لب کہا۔ کیا کہا میاں؟ کچھ نہیں بوا، تم جاؤ، اتنے سالوں بعد آیا ہے، اس کی پسند کے کھانے بناؤ آج۔ وہ بوا سے بات کرتے کرتے کمال کی طرف مڑی۔
کیا بنواؤں بیٹا؟ کوئی بھلا میں بھول گئی ہوں کہ کمال میاں کو کیا کیا پسند تھا۔ کریلے گوشت تو بہت ہی شوق سے کھاتے تھے، اور بوا بھی بیٹھی یہاں میرے پاس۔ کمال نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا۔ دن کا کھانا جہاز میں کھایا تھا، اور ابھی رات کے کھانے میں دیر ہے، آرام سے بناتی رہیے گا، بلکہ صرف ماش کی دال پکا لیجیے گا۔ بتائیں لطیف کہاں ہے؟ شادی وادی کر دی یا بھاگ گیا کمبخت؟ بوا نے غصے سے کہا۔ یہ ذرا سا پالا پوسا تھا، 4 پیسے کمانے لگا تو گیا۔ انہوں نے ہاتھ سے اڑنے کا اشارہ کیا۔ میاں نے ایک ورک شاپ میں رکھوا دیا تھا، کام سیکھ کر اپنی دکان کھول لی۔ استاد نے بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، رہنے کو گھر بھی مل گیا۔ بس کبھی کبھی مہینوں بعد شکل دکھاتا ہے، اپنے ماموں کی طرح بے وفا خون ہے۔ کیا کہا بوا؟ وہ تو آپ کا بھتیجا آپ کے بھائی کا خون تھا، پر خون میں ماں کی طرف سے بے وفائی تھی۔ ماں کی طرف سے کیسے بوا؟ آپ کی بھاوج تو بے حد بڑی بھلی مانس تھی، آپ خود ہی بتایا کرتی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، ذرا سا تھا لطیف تو میری جھولی میں ڈال دیا کہ بوا یہ آپ کا ہوا، پر لطیف ماموں پر چلا گیا کمبخت۔ یہ ماموں کون تھا؟ کمال اتنے سارے سالوں بعد حویلی آیا تھا تو گزری یادیں ذہن پر دستک دیے چلی جا رہی تھیں۔ ہارون نے کتنی مشکل سے بوا سے اگلوایا تھا کہ لطیف کا ماموں مہتر تھا، شادی سے پہلے گھر سے بھاگ گیا، شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہارون اور بلال اس راز کو جاننے کے بعد بوا کو کتنا تنگ کیا کرتے تھے۔ چھوڑو میاں، دیکھو باورچی خانہ، بس بیٹھی ہی رہوں گی میں ذرا۔ کمال کا جی چاہ رہا تھا کہ بوا سے مزے کرے، کہکے لگائے، لیکن دل بوجھل تھا اور اندر قطرہ قطرہ شبنم گر رہی تھی۔ اماں، اس نے تائی اماں کی طرف دیکھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ تائی اماں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ یہ لمس ترس گیا تھا وہ اس لمس کو۔ اماں، ہارون کے خط آتے رہتے ہیں؟ اس نے آنکھیں موندے موندے پوچھا۔ ہاں بیٹا، خط بھی، فون بھی، اور ہر بات تمہارا ضرور پوچھتا ہے۔ اور بلال، مرتضیٰ، عروج سب پوچھتے ہیں تمہیں جب بھی فون کریں۔ مہر کا نام لبوں پر آتے آتے سسکی سا بن گیا اور اس نے ہونٹ بیچ لیے۔ آخر تائی اماں خود ہی کیوں نہیں بتا دیتی؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھولیں۔ اماں، وہ نواب منیب الحسن صاحب کے ہاں تو سب ٹھیک ہے نا؟ انکل صاحبزادہ امثل، صاحبزادی عالیہ اور… ہاں بیٹا، نواب صاحب تو پچھلے سال گزر گئے اور سب ٹھیک ہی ہیں۔ بیگم صاحبہ شروع گرمیوں میں آتی ہیں، بیچاری جوڑوں کے درد سے بے حال تھیں، پر محبت کے مارے مہینے 2 مہینے بعد چلی آتی ہیں۔ اور مہر کا کہیں ذکر نہ تھا، شاید وہ اسٹیٹس میں ہو صاحبزادہ امثل حسن کے ساتھ۔ کمال نے سوچا۔ یوں بھی امثل حسن کو پاکستان پسند نہ تھا۔ 22 سال کی عمر میں ہائر ایجوکیشن کے لیے والد نے بھجوایا تو پھر 11 سال تک پڑھنے کا نام ہی نہ لیا۔ نواب صاحب نے جب بھی بلایا نہ کہہ کر ٹال دیا۔ پڑھ رہا ہوں، فلاں کورس میں داخلہ لے لیا، فلاں کورس کر رہا ہوں۔ خدا کر کے پڑھائی ختم ہوئی تو اچھی نوکری ملنے کا بہانہ۔ تب نہ جانے نواب صاحب نے کیا کہا کہ اچانک 11 سال بعد صاحبزادہ امثل تشریف لائے۔ نواب صاحب ان کے آنے کی خوشی میں بہت بڑا جشن کیا، لیکن سوائے تایا ابا اور تائی اماں کے کوئی نہ جا سکا۔ مہر اپنے فائنل ایگزام سے فارغ ہو کر تھکن اتار رہی تھی۔ کمال اپنے آخری سیمسٹر کی تیاری میں بے انتہا مصروف تھا۔ ہارون کے امتحان سر پر تھے اور بلال حساب معمول کسی میچ کے سلسلے میں مصروف تھا۔ مرتضیٰ اور عروج ان سب کے بغیر جانے سے انکار کر دیا، لہٰذا چچی جان اور چچا جان کو بھی بقول تائی اماں کے ان بچھڑوں کی وجہ سے رکنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے نواب صاحب ازحد خفا ہوئے تھے۔ کم سے کم منی کو تو لے ہی جاتے۔ نواب صاحب نے کوئی 50 دفعہ منی کو یاد کیا ہوگا۔ صاحبزادہ عالیہ اور بڑی بیگم بھی بار بار منی کے نہ آنے پر افسوس کرتی رہیں، اور جب تائی اماں نے کوئی 8ویں بار جشن کی ساری تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا تو ہارون کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے تقریباً کمال کے کان میں گھستے ہوئے سرگوشی کی۔ تائی اماں کی گفتگو سراسر خطرے کی علامت ہے۔ مثلاً کس قسم کا خطرہ؟ کمال نے سوائے نظروں سے دیکھا۔ گھامڑ صاحبزادہ امثل حسن کا؟ ارے نہیں۔ کمال نے ذرا فاصلے پر بیٹھی مہر کو دیکھا، جو عروج کے ساتھ نہ جانے کس موضوع پر زور و شور سے باتیں کر رہی تھی۔ موسم بہار کی شروعات تھی، صحن میں موتیے اور چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور وہ سب صحن کی کرسیاں ڈالے بیٹھ کر موسم کی دلکشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ چائے کا دور بھی جاری تھا۔ اب اور چائے نہیں بنے گی؟ لطیف نے سب کے ہاتھوں میں چائے کے کپ پکڑاتے ہوئے اطلاع کی۔ بوا کہہ رہی ہیں مجھے رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے، کیا خبر آج رات میں ہی صاحبزادہ امثل اور نواب صاحب آ جائیں؟ ارے کیوں یہ اچانک آمد؟ ابھی تو سب لوگ مل کے آئے ہیں۔
میرا مطلب ہے تایا با اور تائی اماں۔ پتہ نہیں جی، کل نواب صاحب کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے 1-2 روز میں صاحبزادہ امثل کے ساتھ ملنے آ رہے ہیں۔ اتنے سالوں بعد آیا ہے، بہن بھائیوں سے ملنے کو جی چاہ رہا ہوگا، اور پھر میاں صاحب بھی دعوت دے آئے تھے کہ ضرور لاہور آئیں۔ اچھا، بہن بھائیوں سے ملنے میں کوئی مذائقہ نہیں؟ ہارون نے سر ہلا کر چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرا اور پھر ان کر کے کپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا گرم تھی بھائی؟ مہر نے دور سے پوچھا۔ میرے خیال میں چائے گرم ہی ہوتی ہے، ہارون نے جل کر کہا۔ مجھے تو پتہ ہے، لیکن شاید تمہیں خبر نہ تھی۔ مہر نچلے ہونٹ کا دایاں کونا دانتوں تلے دبا کر مسکرا رہی تھی اور کمال کی نظریں اس کے سحر انگیز روپ سے اٹکی ہوئی تھیں۔ سلک کی ڈائی اینڈ ڈائی گرین، پنک اور فروزی کلر کے امتزاج کا سوٹ پہنے وہ خود بھی موسم بہار کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ مہر نے نظریں اٹھائیں اور نگاہیں کمال کی نظروں سے مل کر جھک گئیں۔ رخسار گل رنگ ہو گئے۔ اوئے ہوئے، ہارون نے کمال کو آنکھ ماری اور اس نے شرما کر نظریں مہر کے چہرے سے ہٹا لیں۔ یار کمال، یہ صاحبزادہ امثل حسن کا آنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں جب وہ یہاں تھے تو زیادہ سے زیادہ 2 بار ہماری ملاقات ہوئی ہوگی ان سے۔ مجھے تو ٹھیک سے ان کی شکل و صورت بھی یاد نہیں۔ غالباً 13-14 سال کے ہوں گے جب یہاں آئے تھے ایک بار، اور اس سے پہلے صاحبزادی عالیہ کی شادی میں دیکھا تھا انہیں۔ مجھے تو انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی تھی، البتہ تمہیں اپنے کمرے کی زیارت کا شرف بخشا تھا۔ تمہاری یادداشت غضب کی ہے یار، مجھے تو بالکل بھی کچھ یاد نہیں کہ صاحبزادی عالیہ کی شادی میں امثل حسن سے دوستی ہوئی تھی، بلکہ مجھے تو صاحبزادی عالیہ کی شادی میں جانا بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ یہ تم دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ مہر اٹھ کر کے قریب چلی آئی۔ کچھ نہیں، ہم ذرا آپ کی پہلی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ہارون کو موضوع بدلنے پر قدرت حاصل تھی۔ آخر تم ندا کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ ایمان سے منی آپا، میں نہیں، وہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ غلط، وہ ایسی نہیں ہے، تم اول فول مت بکو۔ جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری۔ کیا کہتی ہے وہ تم سے؟ مہر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں منی آپا، اس کی وہ بوجھ پہلی آنکھیں پیچھے پڑی رہتی ہیں میری اور اکساتی ہیں مجھے۔ بدتمیز۔ مہر کا ہاتھ اٹھا، لیکن وہ جھکائی دیکھ کر آگے ہو گیا اور اب کچھ فاصلے پر کھڑا ڈھٹائی سے ہنس رہا تھا۔ سچی ہارون، میں اب تم سے بالکل بات نہیں کروں گی، لیکن میں رات کے 12 بجے آپ کو منانے نہیں آؤں گا۔ کمال اور مہر نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہارون نے کمال کو آنکھ ماری۔ صاحب کشف ہوں یار، حیران کیوں ہوتے ہو؟ اور یہ رات کے 12 بجے تم ہماری جاسوسی کس لیے کر رہے تھے؟ مہر میں بلا کا اعتماد تھا۔ جاسوسی کون کم وقت کر رہا تھا؟ وہ تو میں آپ سے پہلی کا فون نمبر لینے آ رہا تھا۔ ایمان سے وہ آنکھوں کا پھور سننے نہیں دے رہی تھی۔ سوچا تھا ذرا فون پر وہ رسیلی من کرتی آواز شاید لوری کا کام دے دے۔ پوچھو کہ مجھ سے ہارون؟ مہر سچ مچ مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی اور وہ اپنے پوشوں کی طرف بھاگ گیا۔ اب رات کو ملاقات ہوگی، اس نے دور جا کر کمال سے کہا۔ یہ ہارون بھی کبھی کبھی حد سے گزر جاتا ہے۔ مہر کمال کے بامقابل کرسی کا سیٹ کر بیٹھ کر گویا اس کے ضبط کا امتحان لینے لگی۔ نہیں خیر، حد سے تو کبھی نہیں گزرا، بس ذرا شوخی بہت ہے اس میں۔ کمال کی نظروں نے مہر کو سراپا سراب دیکھا، لیکن ہر وقت ندا کے پیچھے پڑ رہتا ہے، حالانکہ وہ تو اتنے احترام سے اسے ہارون بھائی کہہ کر بلاتی ہے۔ مہر کا منہ پھلا ہوا تھا اور وہ کمال سے گلہ کر رہی تھی۔ اچھا میں کہہ دوں گا، تم دل مت جلاؤ، آئندہ نہ کہے گا کچھ۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ اس نے دور بیٹھی عروج کو دیکھا، جو بہت دھیان سے فیشن میگزین دیکھ رہی تھی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور یہ اور خوبصورت ہو جائے جب تم میری زندگی میں باقاعدہ شامل ہو جاؤ گی۔ یہ لمحے کتنے خوبصورت ہیں مہرو، تم میرے ساتھ بیٹھی ہو، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا ایسے میں کہ زندگی تھم جائے یہاں ہی وہاں؟ مہر نے چٹکی بجائی۔ جانے اس کا دھیان کہاں تھا۔ میں ذرا گل کو فون کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ ماتھے پر لہراتی بالوں کی لٹ کو اس نے پیچھے کیا اور اٹھ کر فون سٹینڈ کی طرف بڑھی۔ اور تم کمال، خبردار جو تم نے ہارون کو ذرا بھی کچھ بتایا کہ میں نے گل کو فون کیا تھا، پرومس؟ مہر نے ہاتھ بڑھایا۔ پرومس؟ کمال نے اس کے نرم و نازک ہاتھ کو ایک لمحے کے لیے ہاتھوں میں تھام کر چھوڑ دیا۔ مہر کے رخسار دھمک اٹھے اور آنکھیں اور نیچے جھک گئیں۔ کتنی ہی دیر تک وہیں کھڑا مہر کو فون سٹینڈ کی طرف جاتے دیکھتا رہا، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے، ہوا میں کچھ نہ کچھ ہونٹوں سے لگائے غالباً گل سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی، اور رہ کر اس کی آنکھیں
لو دے اٹھتی۔ کمال کو وہ اس وقت دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگی اور اسے اپنی خوش نصیبی پر رشک آیا۔ اوپر آسمانوں پر رہتا خدا کتنا مہربان ہے، اس نے بے اختیار سوچا اور عروج کے پاس جا کر اس سے ماریو کھیلنے کی آفر کی۔ عروج اس پیشکش پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹی وی گیم کھیلنا اس کی کمزوری تھی اور اسی شام جب سورج مغرب افق میں منہ چھپا رہا تھا، کمال اور عروج اندر ٹی وی لانچ میں ماریو کھیلنے میں الجھے ہوئے تھے اور باہر برآمدے میں ٹیلی فون سٹینڈ کے پاس کھڑی مہر گل کے ساتھ باتوں میں اس قدر مصروف تھی کہ گلے میں جھولتا دوپٹہ اس کے قدموں میں گر پڑا تھا اور ڈھلتے سورج کی سرخی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جب صاحبزادہ امثل حسن کھلے گیٹ میں سے بیل دیے بغیر اندر داخل ہوئے تھے اور پھر اتنا مکمل اور بے خبر حسن دیکھ کر وہیں برآمدے کی پہلی سیڑھی پر ہی ٹھٹک کر رک گئے تھے اور عین اسی لمحے مہر نے ریسیور رکھا، جھک کر قدموں میں پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اس کی نظریں بریف کیس اٹھائے صاحبزادہ امثل حسن پر پڑی اور امثل حسن کی نظروں سے مل کر جھک گئیں۔ لرزتی پلکوں کا سایہ رخساروں پر عجب دلکشی دکھا رہا تھا۔ باہر گیٹ پر ٹیکسی ڈرائیور نے ہارن پر ہارن بجایا تو صاحبزادہ امثل حسن اس شہر سے باہر نکلے اور 2 قدم آگے بڑھائے۔ ہم صاحبزادہ امثل حسن ہیں، دراصل ہمیں بابا جان کے ساتھ آنا تھا لیکن بابا جان کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور ہمیں یہاں ایک دوست کی شادی میں شرکت کرنا تھی، سو ہم چلے آئے۔ انکل کو بابا جان نے ہماری آمد کے متعلق فون کر دیا تھا۔ ان کی نظریں مسلسل مہر کو حصار میں لیے ہوئی تھیں۔ ہاں جی، وہ ابا نے بتایا تھا۔ مہر کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں اور پیشانی پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ ڈرائیور نے پھر ہارن بجایا۔ باہر ٹیکسی سے سامان اتروانا ہے۔ لطیف کچن سے باہر آتے لطیف کو دیکھ کر مہر نے اسے آواز دی، صاحبزادہ صاحب کا سامان اتروا لو۔ جی باجی۔ لطیف امثل حسن کو سلام کرتا ہوا گیٹ کی طرف لپکا تو مہر نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں۔ صاحبزادہ امثل حسن کی نظریں اب بھی اسے اپنے حصار میں لیے ہوئی تھیں۔ مہر کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ آپ پلیز اندر چلیں۔ انکل نے کہا تھا کہ گاڑی بھیج دوں گا لیکن میں نے منع کر دیا۔ دراصل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کس فلائٹ کا ٹکٹ ملے گا، پتہ ہوتا تو آپ کو آسانی ہوتی گھر تک آنے میں۔ نہیں، مشکل تو اب بھی نہیں ہوئی، اتنے سالوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی، مہر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے کہا اور پھر اچانک انہیں خیال آیا کہ ابھی تک انہوں نے اپنی مخاطب کا نام دریافت نہیں کیا۔ اگرچہ انہیں یقین تھا کہ یہ انکل حیات کی ہی صاحبزادی ہیں، اگرچہ 15-16 سال پہلے کا کوئی نقش ذہن میں نہ تھا، پھر بھی کیا خبر انکل عنایت کی دختر ہوں۔ سوری، آپ نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ آئی ایم مہر حیات۔ ان کے ساتھ ٹی وی لانچ میں داخل ہوتے مہر نے بتایا اور عین اسی وقت کمال نے ٹی وی کا سوئچ آف کرتے اور سر اٹھایا اور دونوں کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ آنے والے یقیناً صاحبزادہ امثل حسن ہیں۔ وہ بے اختیار ان کے استقبال کو اٹھا۔ کمال امثل حسن نے اسے پہچان کر گلے لگایا اور عروج نے جو ان کے پیچھے کھڑی تھی مہر آپا کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو بہت حیرت سے دیکھا۔ اور اس روز حویلی میں خوب رونق رہی۔ دیر تک اس حال میں جس سے وہ ٹی وی لانچ کے طور پر استعمال کرتے تھے محفل جمی رہی اور ہارون نے اپنی ازلی بے تکلفی سے کام لیتے ہوئے صاحبزادہ امثل حسن کے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ باخدا صاحبزادہ امثل حسن، اگر میں لڑکی ہوتا تو اب تک آپ پر عاشق ہو چکا ہوتا۔ سچ بتائیے، وہاں امریکہ میں کتنی حسیناؤں کو قتل کیا اور کتنوں کو تڑپتا چھوڑ آئے ہیں۔ اور صاحبزادہ امثل حسن لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے مسکراتے رہے تھے اور مہر کے چہرے پر جیسے رنگوں کی پھوار برس رہی تھی۔ کیوں ننھی آپا؟ ہارون نے اس کی تائید چاہی۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ اور مہر کے چہرے کے رنگ اور گہرے ہو گئے اور لمبی پلکیں لرزنے لگیں۔ صاحبزادہ امثل حسن نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا اور ہونٹوں کو ذرا سا سکیڑ کر ہارون کی طرف دیکھا۔ یہ ننھی آپا ہیں ہم سب کی۔ دادا ابا انہیں ننھی کہتے تھے اور ہم لوگ ننھی آپا کہتے ہیں بچپن سے، سوائے کمال کے۔ اس نے شریر نظروں سے کمال کی طرف دیکھا۔ کیوں بھلا؟ کمال بھائی بھی تو ہماری طرح سبھی کی طرح بلاتے ہیں انہیں، عروج نے بے وقوفی سے پوچھا۔ بلاتے تھے، ہارون نے تصحیح کیا۔ عروج کچھ نہ سمجھتے ہوئے بلال کی طرف دینے لگی، جو کسی حد تک ہارون کی بات سمجھ کر مسکرانے لگا تھا۔ لیکن صاحبزادہ امثل حسن یہ نگاہیں جمائے شاید کسی اور دنیا میں ہی سفر کر رہے تھے۔ کتنا خوبصورت نام ہے آپ کا، مہر حیات، آپ کے سراپے کی طرح۔ میں تو آپ کو مہر ہی کہوں گا۔
اور مہر کے دل میں یہاں وہاں ہزاروں چراغ جل اٹھے تھے، اور انہیں چراغوں کی روشنی جیسے اس کے چہرے اور آنکھوں میں بھی لو دے اٹھی تھی کہ صاحبزادہ امسر پھر بے اختیار کہہ اٹھے، بابا جان نے آپ کے متعلق بالکل صحیح کہا تھا۔ کیا؟ ہارون کا ماتھا ٹھنکا۔ یہی کہ ہماری بیٹیا رانی بہت اچھی ہے۔ ہم سب مرتضیٰ کو از حد رنج پہنچا تھا، جبکہ اس کا خیال تھا کہ نواب صاحب جب بھی یہاں آتے ہیں وہ ان کی بہت خدمت کرتا ہے، اور انہوں نے صرف ننھی آپا کی تعریف کر کے ان سب کی حق تلفی کی تھی۔ اور آپ سب بھی بہت اچھے ہیں، بابا جان ہمیشہ آپ سب کا فرداً فرداً ذکر کرتے تھے، خطوط میں بھی اور فون پر بھی۔ اگر آپ امتحان لینا چاہیں تو میں سب کے متعلق تفصیلاً بتا سکتا ہوں کہ کون کہاں کس ادارے اور کس کلاس میں پڑھتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہ بلال نے اب تک کتنے میچ جیتے ہیں، کتنے ہارے ہیں اور کتنے ڈرا ہوئے ہیں۔ او گاڈ! نواب صاحب کی اس محبت پر سب کے ہی دل نرم ہو گئے، اور سب نے ہی فرداً فرداً ان کی محبت و شفقت کو سراہا۔ پتہ ہے بابا جان ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں حیات صاحب سے بڑھ کر اور کوئی عزیز نہیں، اور آپ کے خانودے سے جو شفقت و محبت انہیں ہے اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور اتنی دور بیٹھ کر بھی آپ سب لوگوں ہمارے لیے کبھی اجنبی نہیں رہے۔ میں آپ سب کے لیے وہاں سے جو تحفے لایا ہوں وہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ سب کو کس قدر اور کتنا زیادہ جانتا ہوں۔ میرے لیے آپ کیا لائے ہیں بھائی؟ عروج نے فوراً ہی تکلف کی دیوار گرا دی تھی۔ دیکھ لیجئے گا۔ وہ مسکرائے اور پھر ان سب کو ان کے گفٹ دیتے ہوئے جب مہر کو انہوں نے اس کا گفٹ دیا تو دھیمے سے بولے، یہ تو وہ گفٹ ہے جو ہم بابا جان کے کہنے پر آپ کے لیے لائے ہیں، لیکن ایک اور گفٹ بھی ہے جو ہمارے پاس، جو ہم اپنی مرضی اور خواہش سے آپ کی نظر کریں گے۔ سب اپنے اپنے گفٹ پیک کھولتے ہوئے اونچا اونچا بول رہے تھے، سو کسی نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن مہر کا چہرہ ان کی نظروں کی حدت سے تپ اٹھا، اور صاحبزادہ امسر حسن جو صرف چند دن کے لیے آئے تھے، ہفتہ بھر سے زیادہ ٹھہرے اور جانے سے پہلے مہر کو اپنا اسیر کر گئے۔ مہر آپ ہمارے لیے کیا ہیں ہم بتا نہیں سکتے، لیکن صرف اتنا کہنے کی اجازت دیں کہ آپ نے ہمیں سارے کا سارا چوری کر لیا ہے۔ ہم اپنے دل آپ کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اس کی یقین دہانی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دل کی کتنی قدر کریں گے۔ اور مہر نے اپنی لمبی پلکوں والی خوبصورت آنکھوں میں ان کا وجیہہ سراپا سموتے ہوئے بڑے اعتماد اور یقین سے اقرار کیا، صاحبزادہ امسر حسن، آپ کا دل ہمیشہ ہمارے پہلو میں دھڑکے گا، اور بدلے میں ہم اپنا دل آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اور صاحبزادہ امسر حسن نے بے اختیار ان کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا، اور بے اختیاری کے ان لمحوں میں کمال اچانک ہی ٹی وی لانچ میں داخل ہوا تھا، اور پھر جیسے زمین نے اس کے پاؤں تھام لیے تھے۔ اس نے بے یقینی سے مہر کی طرف دیکھا تھا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر چٹکتی کلیوں اور آنکھوں میں چمکتے جگنوں کو دیکھ کر وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا، دل اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ جو اپنا آخری پیپر دے کر خوشی خوشی گھر آیا تھا، اب صاحبزادہ امسر حسن کو پورا ٹائم دے سکتا تھا۔ شام تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا تو ہارون، جو خود بھی پڑھائی میں بے حد مصروف تھا، لیکن دن بھر کی مصروفیت کے بعد شام کا کچھ وقت ضرور سب کے ساتھ گزارتا تھا، کمال کو کہیں نہ پا کر سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ خیریت ہے کمال؟ نصیب و دشمنان طبیعت خراب لگتی ہے۔ قریب آ کر اس نے کمال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کمال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، سرخ آنکھیں، بکھرے بال بکھرے ہوئے، اور چہرہ اندرونی کرب کا خمیاز۔ خیریت ہے کمال؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ سر میں شدید درد ہے۔ اس نے پھر سر تکیے پر رکھ دیا۔ میں تو تمہیں لینے آیا تھا یار۔ صبح صاحبزادہ امسر حسن واپس چلے جائیں گے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آج رات ہم سب باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی پڑھائی میں مصروف ہو گئے تھے، زیادہ وقت نہ دے سکے۔ کیا سوچتے ہوں گے؟ تم لوگ چلے جاؤ۔ اس نے سر تکیے سے نہیں اٹھایا۔ میں بوا کو بھیجتا ہوں، چائے کے ساتھ ٹیبلٹ بھی لے لینا۔ کم عقل آدمی، جب درد شروع ہوا تھا تب ہی ڈسپلن لے لیتے۔ درد کا حل 2 گولی، اس درد کا تو شاید کوئی حل نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے بار بار بلانے پر وہ لانچ میں آیا تھا، اور اس شام اس نے متعدد بار صاحبزادہ امسر حسن کی نظروں کو مہر کی نظروں سے ملتے اور مہر کے رخساروں پر گلاب کھلتے دیکھے، اور دل اندر ہی اندر کہیں پتال میں گرتا رہا۔ ابھی تو دل نے دھڑکنا سیکھا تھا، ابھی تو نظروں نے اٹھنا اور جھکنا شروع کیا تھا، ابھی تو دل نے کسی کو اپنا مانا تھا، اور راتیں اس کے تصور سے روشن کی تھی۔ کتنے خواب دیکھ ڈالے تھے اس نے، مہر اور وہ
مہر کتنی باتیں دل کے نہا خانوں میں جمع ہو گئی تھی، وہ انہیں سوچتا ترتیب دیتا رہتا تھا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی کی تو بات تھی جب اماں نے بڑے لاڈ سے کہا تھا میرا بچہ امتحان سے فارغ ہو جائے تو پھر دھوم دھام سے اس کی منگنی کریں گے۔ مگر کہاں، عروج کو بے چینی تھی۔ تائی اماں میری سہیلیوں کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ مجھے کیا پڑی ہے تیری سہیلیوں کو دیکھنے کی؟ نظروں ہی نظروں میں مہر کی بلائیں لیتی ہوئی جو میٹھی چھیل رہی تھی بولی تیری ایک سہیلی بھی کہاں ہے اس کے جیسی؟ اور ذرا فاصلے پر آرامدہ کرسی پر بیٹھے کمال کے اندر کتنے ہی پھول کھل اٹھے تھے، اور طیبہ نے اس کے جمال کے اندر ہاتھ سے خبر لیتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہلکا سا تھپڑ لگایا تھا۔ ہمارا کمال اور ہماری منی دونوں ہی بہت خوش قسمت ہیں۔ اور اس پر اس نے اپنی خوش قسمتی پر کتنا ناز کیا تھا اور کتنا شکر گزار ہوا تھا اپنے رب کا جس نے ماں باپ چھین کر اتنی محبتیں اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ یکا یک یہ کیا ستم ٹوٹ پڑا تھا اس کے دل پر۔ اس نے پھر مہر کی طرف دیکھا جو دنیا معافیت سے بے خبر صاحبزادہ امثل حسن کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ کمال بھائی آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ عروج نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ آپ کے پیپرز تو خراب نہیں ہوئے؟ مرتضیٰ اس کے ساتھ جڑا بیٹھا تھا اور اس نے کمال کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ کمال بھائی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ٹرائی اگین۔ کیوں؟ صاحبزادہ امثل حسن نے مہر کے چہرے سے نظریں اٹھائیں اور مرتضیٰ کی جانب کی طرف دیکھا۔ ہمیں آپ لوگ، یہ گھر اور یہ ماحول سب بہت پسند آیا۔ ہم بہت مس کریں گے آپ سب کو۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے امتحان سے فارغ ہو کر ہمارے ہاں ضرور آئیے گا۔ انہوں نے بہت خلوص سے دعوت دی جس پر سب نے خوش ہو کر تالیاں بجائی تھیں، بلکہ ہارون تو مارے محبت کی ان کے ساتھ ہی جانے پر تیار ہو گیا۔ لیکن بلال نے اسے بروقت یاد دلایا کہ اسے ایک اہم مارکہ انجام دینا ہے جسے امتحان کی تیاری کی وجہ سے اسے پینڈنگ میں ڈالنا پڑا تھا۔ تھینک یو مائی بردر۔ بلال کا شکریہ ادا کر کے وہ صاحبزادہ امثل حسن کی طرف مڑا۔ خیر پھر میں بھی سب کے ساتھ آ جاؤں گا۔ موسٹ ویلکم۔ صاحبزادہ امثل حسن خوش دلی سے مسکرائے۔ لیکن ڈیئر یہ اہم مارکہ کیا ہے؟ اتنے دنوں کی قربت سے وہ ہارون کو کافی سے زیادہ جان گئے تھے۔ وہ نو اس نے انہیں بات ہی مکمل نہ کرنے دی۔ دراصل وہ ہماری فیونسی ہم سے سخت ناراض ہے۔ غالباً کوئی غلط فہمی ہو گئی اور ہماری پہلی ترجیح انہیں منانا ہے جو خالصتاً وقت طلب کام لگ رہا ہے فی الحال، کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے ہی 7 پردوں میں چھپ جاتی ہیں اور آج کل تو فون بھی ان کے لیے نامحرم ہو گیا ہے۔ خدا نخواستہ ایسی کیا غلط فہمی ہو گئی ہے جو وہ اتنی سخت کبیدہ خاطر ہو گئی ہیں آپ سے؟ صاحبزادہ امثل حسن نے ہمدردی سے اسے دیکھا جو دانتوں میں چھوٹی انگلی کا کونا دبائے مسلسل شرمانے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ بس جی ابھی تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ کہ اس غلط فہمی کی جڑ کہاں ہے سے پھوٹی ہے۔ فی الحال تو نوبت منگنی ٹوٹنے تک آ پہنچی ہے۔ مہر نے بے اختیار کمال کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے راز رکھنے کی تنبیہ کی اور پھر اس کی سنجیدگی کو محسوس کر کے چونکی۔ کمال تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس سر میں کچھ درد تھا۔ تو تم آرام کرتے، صبح تک طبیعت بہتر ہو جاتی۔ امتحان کی تھکن ممکن ہے۔ بھائی عروج کو یکدم یاد آیا، پرسوں میں خالہ کے ہاں گئی تھی تو پتہ ہے گل آپی اپنی کسی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی کہ انہیں باسوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ہارون کو منی آپا کی کوئی سہیلی بے حد پسند آ گئی ہے، اتنی کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا۔ نہیں، ہارون کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو اور کیا، میں نے تو انہیں اتنا سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ تو سنتی ہی نہیں تھی اور کہہ رہی تھی کہ بس وہ منگنی توڑ کر آپ کے رستے سے ہٹ جائیں گی۔ اوہ، اس نے مہر کو گھورا۔ تو یہ لگائی بجائی آپ نے کی ہے؟ لگائی بجائی کیا، میں نے تو سچ بتایا تھا۔ ایسے کہہ نہیں رہے تھے اس روز تم کے ندا کی آنکھیں تمہیں سونے نہیں دیتی؟ آپ سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، فی الحال اس ٹوٹ جانے والی منگنی کو بچانے کی کوشش کر لوں۔ دعا کیجیے گا بھائی۔ وہ فون کی طرف لپکا اور چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے مہر کھلکھلا کر ہنس دی۔ صاحبزادہ امثل حسن بے اختیار کہہ اٹھے، اتنی خوبصورت ہنسی میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ آپ ہمیشہ ہنسا کریں۔ اور کمال سب سے معذرت کرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات جتنی بے چین تھی صبح اس سے بھی زیادہ اداس کر دینے والی تھی۔ صاحبزادہ امثل نے جاتے جاتے مہر کی طرف دیکھا تھا۔ بابا جان اور امی جان جلد ہی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور ہارون نے بطور خاص ان کے اس جملے کو نوٹ کیا تھا اور بعد میں کمال سے بھی کہا تھا، یہ بابا جان اور امی جان کی آمد مجھے خطرے سے خالی نہیں لگ رہی، کہیں دال میں کچھ کالا کالا تو نہیں ہے؟
اور کمال نے اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر موضوع بدل دیا تھا، مگر خود دیر تک اپنا اور صاحبزادہ امثل حسن کا موازنہ کرتا رہا تھا۔ کہاں وہ بن ماں باپ کا بچہ اور کہاں صاحبزادہ امثل حسن، نواب منیب الحسن کے صاحبزادے۔ نہ صرف یہ کہ وسیع جائیداد کے وارث، بلکہ ذاتی طور پر بھی ایک مکمل سحرکار شخصیت کے مالک، اعلیٰ تعلیم یافتہ، شاندار پرسنالٹی۔ ہارون نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ ان کی شخصیت میں ایک سحر ہے، ایک ڈور ہے جو جکڑ لیتی ہے، اسیر کر لیتی ہے، اور مجھے لگتا ہے مہر اس سحر میں اسیر ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا میری جان تو تمہارے ان نئے نویلے جذبوں کا کیا بنے گا؟ جذبے نئے نویلے تھے، لیکن اس سے تو لگتا تھا جیسے صدیوں سے وہ مہر کو چاہتا چلا آ رہا ہے، اور اگر مہر اس کی زندگی سے نکل گئی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ وہ بے حد اداس تھا اور مہر بے حد خوش۔ صاحبزادہ امثل حسن کے فون باقاعدگی سے آتے، اور جب وہ فون سن کر آتی تو اس کے گالوں پر کھلے گلاب اور آنکھوں میں چمکتے جگنوں دیکھ کر کمال کا دل نیچے کہیں گہرائیوں میں گرنے لگتا۔ سب نے ہی دونوں کی تبدیلی کو نوٹ کیا تھا، اور عروج نے اس صبح موتیے کے گجرے بناتی مہر کو گنگناتے دیکھ کر سوچا، یہ مہر آپا ان چند دنوں میں ہی کتنی بے تحاشا خوبصورت ہو گئی ہیں۔ اور اس نے منہ پھاڑ کر اپنی سوچ کا اظہار بھی کر دیا، اور ہارون نے فلسفیوں کی طرح غور فرماتے ہوئے کہا کہ یہ سارا اعجاز محبت کا ہے۔ ننھی آپا کے ننھے سے دل میں کسی کی محبت نے بسیرا کر لیا ہے۔ تو کیا وہ کمال بھائی ہیں؟ عروج نے پھر اسی طرح پوچھا۔ شاید نہیں۔ ہارون نے غور کیا اور احمقوں کی طرح کمال کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سنو یار، میرا خیال ہے کہ مہر آپا صاحبزادہ امثل حسن کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ وہ واقعی محبت کے قابل ہیں، کوئی بھی ان کی محبت میں مبتلا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ میں بھی۔ لیکن پیارے، پھر تیرا کیا بنے گا؟ اور اپنے کمرے کی کھڑکی پر جھکے کمال نے مڑ کر ہارون کی طرف دیکھا تو اس کا تنا ہوا چہرہ دیکھ کر ہارون کے دل کو دھچکا لگا۔ ارے یار، میں تو یوں ہی مذاق کیا کرتا ہوں تم سے۔ نہیں یار، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہارون بے حد سنجیدہ تھا۔ مانا کہ صاحبزادہ امثل حسن بے مثال شخصیت کے مالک ہیں، مگر تم بھی کم نہیں ہو میری جان۔ یاد رہے وہ ڈھگنے قد والی آسماں صدر دیوانی ہو رہی تھی تمہارے پیچھے۔ ہارون اس کا موڈ خوشگوار کرنے کی کوشش کی، لیکن جس حقیقت کو وہ جانتا تھا ہارون اس سے قطع بے خبر تھا۔ کل شام ہی تو اس نے کسی دوست کو فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا تھا تو دوسری طرف سے صاحبزادہ امثل حسن کی آواز سنائی دی تھی۔ غالباً منی اس سے بات کر رہی تھی۔ ریسیور کیڈل پر ڈالتے ڈالتے اس نے نہ جانے کس جذبے کے تحت اسے کان سے لگا لیا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ صاحبزادہ امثل پوچھ رہے تھے۔ کسی نے ایکسٹینشن تو نہیں اٹھایا؟ نہیں، اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں سوائے اماں کے اور چچی جان کے، اور وہ بھی باہر اپنے تختے طاؤس پر برجمان جانے کن زمانوں کے قصے لیے بیٹھی ہیں۔ مہر، کاش ہم آپ کو اپنا دل چیر کر دکھا سکتے، کہاں تک آپ ہمارے اندر اتر چکی ہیں۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ اس طرح ہماری رگ و جان میں اتر جائیں گی۔ ہم 2 سال پہلے ہی آگے ہوتے، جب بابا جان نے آپ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں آپ کیسی ہوں گی، سو ہم بہانے بناتے رہے۔ تب بابا جان نے کہا ہم آئیں، آپ کو دیکھیں، اور اگر دل نہ مانے تو وہ ہمیں مجبور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کے دل کی شدید ترین خواہش ہے، اور ہمارا آپ کے ہاں قیام بھی اسی مقصد سے تھا۔ اور ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ ہمارا تن من جان جلا دیں گی، اور آپ نہیں کیا کہیں وہ منظر کسی آنکھوں میں ثبت ہو گیا تھا کہ آپ کا جھک کر دوپٹہ اٹھانا۔ گھبرائے نہیں مہر، آپ نے تو ہمیں سارے کا سارا ہی چوری کر لیا۔ ہمیں تو آپ سے جدا ہو کر ایک ایک لمحہ ایک صدی کے برابر لگ رہا ہے۔ بابا جان اور امی جان کب آئیں گے؟ مہر کی آواز میں حیا کے اور خوشی کے رنگ ملے جلے تھے۔ وہ تو فوراً آنا چاہتے تھے، لیکن صاحبزادی عالیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آج شام بابا جان اور امی جان کراچی چلے گئے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے ان کے ہاں میجر آپریشن سے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اگلی فلائٹ سے میں بھی کراچی جا رہا ہوں۔ دعا کرنا مہر کچھ نہ ہو۔ بابا جان تو زندہ نہیں بچیں گے۔ خدا نے اتنے عرصے بعد انہیں بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کی خوشیاں دیکھیں۔ اور کمال نے آستگی سے ریسیور کیڈل پر ڈال دیا تھا۔ مہر کے چہرے پر کھلتی ست رنگی کوس قزح میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہ تھی، لیکن اس نے یہ سب ہارون سے نہیں کہا اور اس کی باتوں کو بظاہر انجوائے کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ صاحبزادی عالیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی کہ جب نواب صاحب نے کراچی سے روتی آواز میں تایا ابا کو صاحبزادی عالیہ کی طبیعت کی خرابی کا بتایا تو
حیات صاحب اور طیمہ فوراً ہی کراچی روانہ ہوئیں۔ کمال نے خود کو بے تحاشا مصروف کر لیا، دیر تک باہر رہتا، سب نے ہی شکوہ کیا، حتیٰ کہ مرتضیٰ کو بھی اعتراض ہوا کہ وہ گھر پر اب وقت نہیں دیتا، حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شطرنج کھیلنا سکھائے گا۔ کمال نے معذرت کر لی کہ اس نے ایک انٹرنیٹ کلب جوائن کر لیا ہے۔ ایک شام جب وہ گھر سے نکل رہا تھا، مہر نے اسے جا لیا۔ کمال کہاں جا رہے ہو؟ شام کی فلائٹ سے اماں ابا واپس آ رہے ہیں، ایئرپورٹ چلے جانا۔ مجھے تو ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہارون یا بلال کو بھیج دینا۔ اور اس رات وہ بہت دیر سے گھر آیا، شاید وہ اس لمحے سے خوفزدہ تھا جب طیہ ابا اور طیمہ کہیں کہ نواب صاحب نے صاحبزادہ امثل حسن کے لیے مہر کا رشتہ مانگا ہے، اور طیمہ اس کے انتظار میں برآمدے کے تخت پر ہی بیٹھی تھی۔ میں کتنی تڑپ رہی تھی تیرے لیے، اور تو اب آیا ہے، کہاں چلا گیا تھا؟ اور ان کی اس بے تحاشا محبت پر دل میں نادم ہوتے ہوئے وہ ان کی گود میں سر رکھ کر ہمیشہ کی طرح لیٹ گیا۔ اماں، آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا گھر میں، تو بچے میں کون سا اپنی خوشی سے گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے صاحبزادی عالیہ کو صحت دی، بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ ننھے شہزادوں جیسے گل گھوٹنے بچے دیکھ کر تو میرا بھی دل ہمکنے لگا کہ خیر سے تیری شادی کروں اور پوتوں کو کھلاؤں۔ وہ اس کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیر رہی تھی اور اس کی بند آنکھوں میں آنسوؤں نے ہلچل مچا دی تھی، لیکن وہ ضبط کیے پڑا رہا کہ شاید اماں اب بتائیں گی کہ نواب صاحب اور بڑی بیگم نے مہر کو بہو بنانے کی خواہش کی۔ لیکن اماں نے دنیا جہاں کی باتیں کی، بس یہی بات نہ کی، تو اس نے خود ہی پوچھ لیا، اماں نواب صاحب بھی واپس آ گئے ہیں؟ ارے نہیں بیٹا، ابھی تو ہفتے 10 دن ٹھہریں گے، نواب صاحب بھی آئیں گے، پھر عالیہ بیٹی کو ساتھ لے کر ہی آئیں گے۔ چل اٹھ، چل کر اپنے کمرے میں آرام کر، اماں سونے دینا ایسے ہی بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ مچلا تھا۔ کمال بیٹا سو گئے ہو کیا؟ اماں اس کے بالوں میں گردش کرتے طیمہ کے ہاتھ رک گئے۔ نہیں تو۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، وہ ذرا سا مسکرایا۔ بہت سکون مل رہا ہے، برسوں بعد یہ سکون ملا ہے، جی چاہتا ہے آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کے لیے سو رہوں اور پھر کبھی نہ اٹھوں۔ یہ احساس کتنا خوش کن ہے کہ میرے لیے اماں کہ آپ کے ہاتھ میرے بالوں میں ہیں، میرا سر آپ کی گود میں۔ چل ہٹ، منہ بھر کر کہہ دیا جو منہ میں آیا، خدا لمبی عمر دے۔ اماں آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میں نے آپ کا دل دکھایا اماں، حالانکہ میں تجھ سے ناراض ہی کب تھی میری جان، اتنی محبت کرتا تھا، پھر غیرت کیوں بڑھتی؟ کیوں نہ سب کہا مجھ سے، میں ماں تھی نا تیری بھی اور سبھی کی بھی، پر تو۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اماں، اس نے اپنی پیشانی پر رکھی ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، تو کیا اماں کو پتہ چل گیا تھا کہ نہیں؟ بھلا اماں کو کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ کراچی سے تو آ کر انہیں دھن لگی تھی منی اور کمال کا بیاہ کرنے کی۔ طیہ ابا نے سمجھایا بھی، کمال کو کسی کام سے تو لگ جانے دو، لگ جائے گا کام سے بھی، بس میں اب گھر میں خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور ابھی کچھ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ انہیں ہلکا سا اٹیک ہو گیا، تو انہوں نے وویلا ہی مچا دیا۔ اپنی زندگی میں سبھی کا ہاتھ کمال کے ہاتھ میں سونپ دو، ننھی کا ہاتھ اپنے کمال کے ہاتھ میں سونپ دو، آج اٹیک ہوا ہے، کل دل فیل بھی ہو سکتا ہے۔ یوں طیہ ابا خاموش ہو گئے، گھر میں رونق ہی لگ گئی، سب بے حد خوش تھے۔ عروج نے تو یہ سنتے ہی منی اور کمال کی شادی ہونے والی ہے مشین کے ڈھکن کو بجا بجا کر رات گئے تک گانے گائے۔ مہر چپ اور اداس تھی، ساکت بالکل۔ کمال حیران تھا اور بار بار مہر کی طرف دیکھتا، جس کے چہرے پر زردی آئی تھی اور جو بار بار فون پر نمبر ملاتی اور پھر مایوس ہو کر ریسیور کریڈٹ پر ڈال دیتی۔ چچی جان اور طیمہ بے حد مصروف ہو گئی تھی، گھر کی پہلی شادی تھی۔ ہارون ہنگامہ کیے رکھتا اور مہر روز بروز زرد ہوتی جا رہی تھی۔ کمال حیران تھا کہ صاحبزادہ امثل نے اب تک نواب صاحب کو کیوں نہیں بھیجا۔ اور اس شام جب طیمہ اور چچی جان سنار کی طرف گئی ہوئی تھیں اور کمال اپنے کمرے میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس اچانک صورتحال پر غور کر رہا تھا، پتہ نہیں دل خوش کیوں نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان لمحوں کا اسے کتنا انتظار تھا، اور اب جب یہ لمحے قریب آنے والے تھے تو وہ از حد اپسیٹ ہو رہا تھا۔ مہر اور صاحبزادہ امثل حسن اور مہر، اور اب وہ اور مہر۔ تبھی مہر کمرے میں چلی آئی، سفید لباس میں وہ بے حد اداس اور زرد لگ رہی تھی۔ یہ چند دن پہلے والی مہر تو نہ تھی جس کے رخساروں پر گلاب کھلتے تھے اور آنکھوں میں تارے دھمکتے تھے۔ کمال، وہ آستگی سے آ کر اس کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ کمال نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا اور موتیوں کی لڑی اس کے رخساروں پر ڈھلک آئی۔
کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کمال نے تڑپ کر پوچھا۔ کمال، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، پلیز کمال، تم اماں کو منع کر دو، انکار کر دو مجھ سے شادی کرنے سے۔ آپ نے خود کیوں منع نہیں کیا اماں کو؟ میں نے کتنی ہی بار چاہا کہ اماں سے کہہ دوں سب کچھ، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ کمال، تم بہت اچھے ہو، کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتے ہو، لیکن اس لیے جب اماں نے تمہارے لیے سوچا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوا، لیکن جب صاحبزادہ امثل آئے تو میرا دل اختیار میں نہ رہا۔ میں ان سے محبت کرتی ہوں کمال، بے حد، اور ان کے بابا جان اور اماں جان نے آنا تھا، لیکن وہ صاحبزادہ عالیہ کی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ میں نے کل بھی فون کیا تھا، وہ لوگ ابھی تک کراچی سے نہیں آئے، ان کا ملازم بتا رہا تھا۔ عالیہ کی طبیعت پھر کچھ ناساز ہو گئی ہے، پلیز کمال، اماں سے کہہ دو نا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن مہرو، میں کیسے کہہ دوں ان سے؟ وہ کیا سمجھیں گی، کیا سوچیں گی کہ میں… لیکن کمال، اس طرح 3 زندگیاں تباہ ہوں گی، تمہاری، میری اور امثل کی۔ میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گی اور تم خوش نہیں رہ پاؤ گے، پلیز کمال، میرا مان رکھ لو۔ وہ زوروں قطع رونے لگی تو کمال نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ روئیے مت پلیز، میں کہہ دوں گا، اماں مان جائیں گی نا؟ کمال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن یہ کتنا مشکل تھا، کتنی ہی بار وہ طیمہ کے کمرے تک گیا تھا اور پھر انہیں اور چچی جان کو زیورات کھولتے دیکھ کر واپس پلٹ آیا، مگر پھر طیمہ نے اسے جھانکتے دیکھ لیا۔ ادھر آ کمال، یہ دیکھ کیسا ہے یہ سیٹ، یہ ہلکا سیٹ ابھی خریدا ہے، یہ بھاری کندن کا سیٹ میرے جہیز کا ہے، اور یہ کنگن ننھی کی دادی نے مجھے رونمائی میں دیے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ بھابھی بیگم، آج یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ آپ لڑکی والی ہیں یا لڑکے والے؟ چچی جان بھی شوخی ہو رہی تھیں۔ میں تو بھائی اپنے کمال کی ماں ہوں، دولہا کی ماں بن کر آؤں گی تو پھر منی کو میں آج ہی اپنے پوشن میں لے جاتی ہوں، اور کمال میاں منی کا پردہ ہوگا آج سے۔ اے بھی سیدن چڑھاوے میں نے سونے کے کڑے لوں گی میں۔ طیمہ کے چہرے پر خوشی پھوٹ پڑتی تھی۔ کیوں نہیں، چچی جان کھلکھلا کر ہنسی، مہرو سی بیٹی دے رہی ہیں تو کڑے کیا چیز ہے، ہمارا بیٹا بھی تو شہزادے سے کم نہیں۔ طیمہ نے فخر سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بازو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے چچی جان سے کہا تو کمال اندر ہی اندر غرق ہو گیا۔ کیسے وہ ان کی خوشی چھینے؟ یہ مہر نے اسے کس امتحان میں ڈال دیا تھا؟ آخر اس نے خود کیوں نہ کہہ دیا اماں سے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اپنی محبت چھین جانے کا دکھ، ماں کا دل، دونوں ہاتھ سر تھام لیا۔ اف! اماں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں، اس نے جانے کب اس کے کمرے سے وہ کب سے چلی گئی تھی۔ بوا سے کہو تیل لائے تو تیری سر میں مالش کر دوں۔ نہیں اماں، سر میں درد نہیں ہے، میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ دل مضبوط کر کے اس مشکل لمحے سے گزر گیا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ طیمہ کے چہرے پر آن کی آن میں زردی اتر آئی تھی اور آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں کمال کی بات کا یقین نہ ہو۔ وہ عجب بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر اتنا کرب تھا کہ کمال زیادہ دیر ان کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی اور پھر صبح ہوتے اس نے حویلی چھوڑ دی۔ کیسی بے چین اور مضطرب رات تھی طیمہ کی، وہ نظریں، وہ چٹکتا ہوا چہرہ۔ نہیں، وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتا، ان سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ کیا سوچیں گی وہ احسان فراموش، خود غرض، وفا ناشناس؟ کاش وہ انہیں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا جہاں صرف مہر کی تصویر تھی۔ ان کی خواہش خود اس کے دل کی آرزو تھی، لیکن… اور پھر حویلی سے نکل وہ کہاں کہاں نہیں بھٹکا۔ طیمہ نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ اس کے ماموں کا نام صباحت حسین تھا اور وہ شملہ میں رہتے تھے، پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، اور ان کے نانا شجاعت حسین بھی جج تھے اور کافی عرصے تک دلی میں رہے تھے۔ سو وہ کسی نہ کسی طرح ہزار مشکلوں سے شملہ پہنچ گیا۔ اتفاق سے صباحت حسین کا پتہ بھی مل گیا۔ ماموں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، لاڑلی بہن کی نشانی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں تو یہاں آنے کے چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔ ہاجرہ بی نے اتنے ظلم کیے تھے کہ اسے ٹی بی ہو گئی تھی، اور جب پتہ چلا کہ یہ بیمار ہے تو ایک رات دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بھائی کے ایک دوست کی مدد سے دلی پہنچی اور وہاں سے صباحت حسین آ کر اسے لے گئے۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ پاکستانی شہری تھا، وہاں اس کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ ماموں سے ملتے رہنے کا وعدہ کر کے وہ واپس آ گیا، اور چند دن ایک دوست کے پاس قیام کے بعد کراچی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی، اور یوں 7 سال بتا دیے۔ ان 7 سالوں میں کتنی بار اس کا جی چاہا تھا کہ وہ حویلی لوٹ جائے، اماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے، مگر ہر بار سوچتا کیسے سامنا کروں گا، کس طرح نظریں ملا پاؤں گا ان سے۔
ان کی بے یقین نظریں وہ چہرے پر پھیلتا کر کئی کئی راتیں وہ جا کر گزار دیتا تھا۔ اچھی جاب، ننیال سے رابطہ، کوئی بھی چیز اسے مطمئنہ کرتی تھی، لیکن حویلی واپس آنے کا حوصلہ بھی نہ ہوتا تھا۔ اماں اور ابا تو اسے ثنا فراموش سمجھتے ہوں گے، پر وہ کیا کرتا؟ مہر کی وہ التجائی نظریں، وہ صاحبزادہ امثل حسن سے اس کی محبت، وہ اس کے گالوں پر کھلتی سترنگی روشنیاں جو امثل کو دیکھ کر لو دے اٹھتی تھی، وہ کیسے ان نظروں کی التجا ٹھکرا دیتا؟ اس نے تو مہر منظور سے محبت کی تھی، اور محبت تو اظہار و قربانی کا ہی نام ہے۔ مجھے ہارون اور مہر نے سب بتا دیا تھا، تائی اماں نے اسے سوچتا دیکھ کر بتایا۔ تجھے کیا پتا کتنا تڑپی ہوں تیرے لیے، راتوں کو جاگ جاگ کر تیری صحت اور زندگی کی دعائیں کی ہیں۔ جنم نہیں دیا تجھے، پر جنم دینے والی ماں سے زیادہ پیار کیا۔ ہاں، کیا کرتا؟ اور کوئی رستہ بھی نہیں تھا۔ آپ کو دکھ دے کر کیسے آپ کی نظروں کے سامنے رہتا؟ ان کی گود سے سر اٹھا کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھا چل، چھوڑ گزری باتوں کو، اتنے سالوں بعد کیسے یاد آئی ماں کی؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں کے کٹورے اس کا چہرہ تھام کے اس کی پیشانی کو چوما۔ بولا تو میں آپ کو کبھی نہیں اماں، لیکن سچ بتاؤں پچھلے چند دنوں سے میں مسلسل آپ کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ کبھی آپ شکوہ کرتی، نظروں سے دیکھتی اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی۔ کبھی خواب میں آوازیں دیتی، بلاتی۔ ہاں، اس 1 ہفتے میں نے بھی تجھے بہت یاد کیا تھا۔ مہر کیسی ہے؟ خوش ہے؟ اس کی شادی صاحبزادہ امثل سے ہو گئی تھی، کہاں ہوتی ہے آج کل؟ اتنی دیر سے جو سوال دل میں چھپایا تھا بالآخر لبوں پر آ ہی گیا۔ ہاں، شادی ہو گئی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بہت دھوم دھام سے۔ نواب صاحب اور بھابی بیگم کی آنکھوں کا تارا تھی، بہت خوش تھیں وہ۔ اسے خوش دیکھ کر جو ملال تھا اس کی طرف سے چلا گیا تھا۔ تیرے ابا کہتے تھے غم نہ کیا کرو، شادی بیاہ کے فیصلے تو اوپر آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ سبھی کا جوڑا امثل کے ساتھ، ننھی کا جوڑا امثل کے ساتھ ہی تھا، اور پھر سچ تو یہ ہے کہ امثل جیسے بے مثال شخص کی ہمراہی باعث فخر ہے۔ پر بیٹا، میرا دل تو تیرے لیے دھڑکتا تھا، تھی نہ کہیں تیرے لیے لڑکیوں کی کمی تو نہ تھی؟ شادی بیاہ کی تقریبات میں بیٹوں کی ماؤں کی طرح لڑکی ڈھونڈتی رہتی کہ شاید تو پلٹ آئے۔ انہوں نے نم آنکھوں کو ڈبٹے سے پلو سے پوچھا۔ اماں، آ تو گیا ہوں، اب کہیں نہ جاؤں گا، آپ کے قدموں میں ہی موت آئے گی۔ کمال، تائی اماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے منہ بھر کر اس طرح بات نہ کیا کرو۔ اور یہ بتاؤ بیوی بچے کہاں ہیں؟ شادی ہی نہیں کی، کمال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس لیے نہ بیوی ہے نہ بچے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں، بہت اچھی تنخواہ ہے، گھر ملا ہوا ہے، گاڑی ہے، کراچی میں ہی رہتا ہوں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ یہ تو بتایا ہی نہیں، میٹھے میں کیا بنے گا؟ بوا صافی سے ہاتھ پونچھتی ہوئی آئی تو اماں نے چونک کر دیکھا۔ جو جی چاہے بنا لو، اور دیکھو 5:30 بجے والے ہیں، منی آتی ہی ہوگی، چائے کا پانی رکھ دو۔ منی؟ کمال نے ساری نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ یہاں ہے؟ کمال کو حیرت ہوئی۔ ہوں۔ تائی اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور امثل کہاں ہے؟ امریکہ، انہوں نے مختصر کہا اور تخت سے اتر کر چپل پہننے لگی۔ بیٹا، تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، منی آتی ہے تو اس کے ساتھ جا کر ہوٹل سے اپنا سامان لے آنا۔ مگر منی کیوں نہیں گئی ساتھ امریکہ؟ کمال نے بازو سے پکڑ کر ان کا رخ اپنی طرف کیا۔ گئی تو تھی، پھر چلی آئی، بد نصیب۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تائی اماں کی آنکھیں آنسوں سے لرزیں تھیں۔ کیا بتاؤں؟ انہوں نے کمال کی طرف دیکھا اور آنکھیں چھلک پڑیں۔ کمال نے تڑپ کر انہیں سا لگا لی۔ اماں پلیز مجھے بتائیں، کیا کیا امثل نے اس کے ساتھ؟ خاموش مت ہو، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ کیا بتاؤں؟ انہوں نے ہاتھ کے پل سے آنسو پونچھے۔ نظر لگ گئی اس کی خوشی کو۔ شادی کے 6 ماہ بعد امثل سال لے گیا تھا۔ اسے بدنصیبی یہ ہوئی کہ وہاں جانے کے 2 ہفتے بعد ہی امثل کی امریکن بیوی لیزا، جو امثل سے ناراض ہو کر علیحدہ فلیٹ میں رہ رہی تھی، اچانک ہی ایک شام چلی آئی۔ علیحدگی کے لیے جو کیس اس نے کیا ہوا تھا وہ واپس لینا چاہتی تھی۔ امثل کے 2 بچے بھی تھے۔ اس سے منی کو شوق لگا۔ امثل نے بہت سمجھایا اسے کہ وہ لیزا کو طلاق دے دے گا، بلکہ پاکستان جانے سے پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ اور لیزا اب مزید اکٹھا نہیں رہ سکتے، لیکن منی تو کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ واپس چلی آئی۔ سب نے ہی سمجھایا، لیکن منی تم تو جانتی ہو کتنی ضدی ہے۔ 6 سال صاحبزادہ امثل اسے منانے آتے رہے، نواب صاحب نے منت کی، لیکن منی کی ایک ہی ضد تھی کہ نہیں جانا۔ منی کا غم تیرے ابا کو کھا گیا۔ پچھلے برس بہت مجبور ہو کر امثل نے طلاق دے دی اور واپس امریکہ چلے گئے۔ تائی اماں نے تفصیل بتائی اور کمال افسردہ سا تخت پر پھر بیٹھ گیا۔ دل پر ایک دم بوجھ آ گرا تھا۔ مہر اپنے گھر میں خوش ہوگی، یہ احساس دل کو مطمئن رکھتا تھا کہ اس کا دل تو اجڑا ہے پر منی کا دل آباد ہے۔ لیکن
اداسی کمرے کی طرح تہ در تہ اس کے دل پر اترنے لگی۔ کمال بیٹا، تائی اماں نے کچن سے آواز لگائی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ سا چلتا ہوا کچن کے دروازے تک آیا۔ تائی اماں دیچکی کا ڈھکن اٹھائے اندر جھانک رہی تھی۔ مڑ کر اسے دیکھا۔ جا نہا دھو کر فریش ہو جا، بوا نے تمہارے شلوار قمیص کا پرانا سوٹ نکال کر واشر میں لٹکا دیا ہے۔ میرے کپڑے؟ ہاں بیٹا، جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی پڑے ہیں۔ تمہارے ابا نے کہا بھی کہ کسی کو دے دو، لیکن میں نے سوچا کیا پتہ کبھی بے وقت آ جاؤ تو ضرورت پڑ جائے۔ نہا دھو کر ٹی وی لاؤنج میں آ جانا، تب تک منی بھی آ جائے گی۔ وہ کہاں گئی ہوتی ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جاب کرتی ہے، لیکن عام طور پر تو 4:30 بجے تک آ جاتی ہے۔ آج کچھ کام تھا آفس میں، بتا کر گئی تھی۔ مگر اسے جاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کمال نے سوچا۔ ضرورت تو نہیں تھی جاب کی۔ انہوں نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی، لیکن ضد تھی اس کی۔ حالانکہ نواب محروم جب تک زندہ رہے اس کو اچھی خاصی رقم بطور خرچ بھجواتے رہے۔ اب بھابھی بیگم بھی اس طرح بھجوا رہی ہیں۔ حالانکہ ایک برس سے زیادہ طلاق کو بھی ہو گیا، مگر وہ سنتی ہی نہیں۔ اسے بھلے مانس لوگ بھلا آج کل کہاں کہتی ہیں ہم نے تو بٹیا کو بہو جانا اور آخری لمحوں تک بہو ہی سمجھیں گے۔ خود صاحبزادہ امسل نے شروع میں 3-4 بار خرچ بھجوایا، پر منی نے واپس کر دیا، جبکہ وہ بضد تھے کہ چونکہ وہ ان کی بیوی ہے لہٰذا ان کی ذمہ داری اٹھانا ان کا فرض ہے۔ بھلا کاہے کو اس طرح کی باتیں سننی تھی پہلے؟ ہم نے تو ہمیشہ خرچ پانی کے لیے عورتوں کو خوار ہوتے ہی دیکھا ہے، ایسے شریف لوگ۔ سچ تو یہ ہے کہ منی ہی ناشکری ہے، کسی سے غلطی نہیں ہوتی۔ اور پھر لیزا سے امسل کی شادی پہلے ہوئی تھی، مگر منی کو تو جانتے ہی ہو تم۔ تائی اماں نے تفصیل بتائی۔ بیٹا ہم نے تمہارا جوڑا استری کر کے لٹکا دیا، اور ہم تو ہفتے بعد تمہارا کمرہ بھی جھاڑ پونچھ دیتے تھے، بوا نے آ کر بتایا۔ تو کمال نے مڑ کر بوا کی طرف دیکھا۔ میرا کمرہ؟ ہاں بیٹا، تمہارا کمرہ ایسے ہی ہے جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ قدرے حیران نم آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ سب کچھ اسی طرح تھا۔ دائیں طرف اس کی رائٹنگ ٹیبل، چیئر، بائیں طرف بیڈ کی پائنتی پر گرے بلینکٹ، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ 7 سالوں بعد نہیں 7 دنوں بعد گھر لوٹا ہو۔ کتنی ہی دیر وہ سہزدہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رہا، پھر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہا دھو کر جب وہ باہر آیا تو مہر آ چکی تھی اور کچن کے باہر کھڑی بوا سے باتیں کر رہی تھی۔ مہرو، کمال نے آستگی سے جواب دی تو مہر نے مڑ کے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ کمال تم؟ ہاں میں۔ ایک قدم آگے بڑھا اور پھر کتنے ہی لمحے خاموشی گزر گئے۔ لون کے سادے سے گرے اور پنک کلر کی امتزاج کے سوٹ میں وہ بہت سنجیدہ اور سوبر لگ رہی تھی۔ کمال کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ آنکھوں کی وہ شوخی، لبوں کی وہ مسکراہٹ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ کیسی ہو مہرو؟ بڑی دیر بعد کمال نے پوچھا۔ اچھی ہوں، اور تم؟ میں بھی اچھا ہوں۔ تو یہ تھے تمہارے مہمان؟ مہر نے مڑ کر بوا کو دیکھا جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہم نے بھی سوچا ذرا بٹیا کو سرپرائز دیں۔ دنیا بدل گئی پر بوا نہیں بدلی، مہر نے کہا۔ تم بھی بہت بدل گئی ہو مہرو۔ وقت کے ساتھ تبدیلیاں تو آتی ہی ہیں، سب کچھ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ بوا چائے پلواؤ، بہت تھک گئی ہوں، اسے مڑ کر بوا سے کہا اور کمال سے پوچھا۔ کب آئے تم؟ کافی دیر ہو گئی ہے۔ کہاں تھے اتنے سالوں سے؟ اماں کا بھی نہیں سوچا تم نے؟ اور ابا نے کتنا یاد کیا، آخری لمحوں تک تمہاری راہ دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے مہر نے شکوہ کیا۔ بس اماں سے نظر ملانے کی ہمت نہ تھی، حالانکہ دل بہت تڑپتا تھا۔ ٹی وی لاؤنج ابھی تک ویسا ہی تھا، وہی مشرقی کونے میں ٹی وی پڑا تھا، کارپیٹ پر فلور کشن اور دونوں طرف میں براؤن کور والے صوفہ سیٹ۔ کمال نے چاروں طرف دیکھا اور بیٹھ گیا۔ اماں شاید مغرب کی نماز پڑھ رہی ہیں، مہر نے جیسے اپنے آپ سے کہا اور فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ ایک طویل اور تکلیف دہ خاموشی دونوں کے درمیان حائل تھی۔ مہر ریموٹ کنٹرول سے چینل بدل بدل کر دیکھتی رہی اور کمال گاہے بگاہے سر اٹھا کر مہر کی طرف دیکھ لیتا اور پھر نظریں جھکا لیتا۔ 7 سالوں میں مہر اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، نگاہیں اس کے چہرے کے جمال پر ٹھہرتی نہ تھیں۔ حسن مغموم ہو کر اور بھی قاتل ہو جاتا ہے، کمال نے سوچا، اور بھی دل کو لوٹنے والا۔ بوا ٹرالی دھکیلتی آئیں، چائے کے ساتھ لازمات بھی تھے۔ مہر نے ریموٹ رکھ کر چائے بنائی اور کمال کی طرف بڑھاتے ہوئے آستگی سے کہا۔ کمال میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تمہیں گھر چھوڑنا پڑا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میں سوچتی تھی کہ اماں اور ابا کے سامنے بول نہ پاؤں گی۔ حیا آتی تھی کہ کیا سوچیں گے وہ کہ میں امسل سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن جب تم چلے گئے تو جانے کہاں سے میرے اندر ہمت پیدا ہوگی اور میں نے اماں سے سب کچھ صاف صاف کہہ دیا۔ I'm sorry کمال، میں بہت پشیمان ہوں، بہت زیادہ۔ کمال خاموشی رہا، کہنے کا کچھ تھا ہی نہیں۔ کیسے رہے تم؟ کیا کرتے رہے؟ شادی کی؟ بیوی کہاں ہے اور بچے کتنے ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر مہر نے ہی اسے مخاطب کیا تو کمال نے مختصر 7 سالوں کی رودا سنا دی۔
کمال، میں ہمیشہ تم سے شرمندہ رہوں گی۔ گزرے ہوئے وقت کو کیا سوچنا مہرو، جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن تم نے تو امسل سے محبت کی تھی، اور محبت میں تو محبوب کی بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف کر دی جاتی ہے۔ پھر تم نے کیوں اپنی دنیا تباہ کی؟ ہاں، میں نے اپنی دنیا اجاڑی، حالانکہ امسل ایسا نہیں چاہتے تھے۔ محبت میں جھوٹ و فریب نہیں ہوتا کمال، وہ بہت سچی، کھری اور خالص ہوتی ہے۔ محب اور محبوب میں دوئی نہیں ہوتی۔ میں امسل کی محبت کی شدتوں کو بھی جانتی تھی، لیکن محبت تو یقین کا نام ہے، اعتبار کا نام ہے، مگر امسل نے مجھ پر یقین نہیں کیا، اعتبار نہیں کیا۔ لیزا سے شادی انہوں نے 4 سال پہلے کی تھی، 2 بچے تھے۔ مجھے اس پر اعتراض نہیں تھا کہ انہوں نے شادی کیوں کی۔ امسل کا بیان تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں تنہا رہنا ان کے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا ان کی ضرورت تھی۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے محبت کا رشتہ بھی استوار رہنا تھا، تو وہ ہو چکا تھا۔ اگر لیزا ان کے ساتھ رہنا چاہتی تو وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتے، لیکن لیزا ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، انہیں چاہتی تھی، اور نواب صاحب کا بھی تقاضا تھا کہ وہ پاکستان آ کر شادی کریں، بقول ان کے کہ انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ مگر کمال، یہ کیسی محبت تھی کہ اپنی ذات کا اتنا اہم واقعہ انہوں نے مجھ سے چھپایا؟ وہ یہ سب کچھ مجھے پہلے بتا دیتے تو خدا کی قسم امسل کی محبت میرے دل میں اور بھی گہری ہو جاتی، میں اور بھی پر یقین ہوتی، لیکن انہوں نے یہ چھپایا مجھ سے۔ اور اگر لیزا اچانک وہاں نہ چلی آتی تو شاید مجھے کبھی پتہ نہ چلتا۔ امسل کا بیان تھا کہ انہیں ڈر تھا کہ وہ مجھے کھو دیں گے، اس لیے انہوں نے یہ سب چھپایا۔ مگر کمال، میں خود کو اس کے لیے تیار نہیں کر سکی۔ شاید میں اتنی اعلیٰ ظرف نہیں ہوں، شاید میرا دل اتنا کشیدہ نہیں ہے۔ میں امسل کے اس جھوٹ کو معاف نہیں کر سکی۔ مجھے امسل پر ترس آتا تھا، مجھے نواب صاحب اور امی جان کی محبتوں پر شرمندگی ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا، مجھے ابا اور اماں کا خیال بھی آتا تھا، جو میرے اس طرح گھر آ جانے پر دکھی تھے۔ لیکن کمال، میں نے بہت سوچا، بہت خود کو تیار کیا، لیکن میں منافقت نہیں کر سکتی۔ میں نے امسل سے ڈیورس کبھی نہیں مانگی، لیکن میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ لیزا کو گھر لے آئیں، وہ ان کے بچوں کی ماں ہیں، اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، لیکن پھر انہوں نے خود ہی پچھلے برس ڈیورس بھیج دی۔ یہ بابا جان نے کہا تھا ان سے۔ مہر خاموش ہوئی تو اس کی پلکوں پر ستارے اٹکے ہوئے تھے۔ اس نے انگلی سے آنسو پونچھے، اس کا کرب کمال کے کان میں اتر آیا۔ وہ چائے پیتے ہوئے مسلسل مہر کے متعلق سوچتا رہا۔ مہر سر جھکائے چائے کے سپ لیتی رہی، اور پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ کمال کے بے حد اصرار پر مہر نے جاب چھوڑ دی اور لاہور چلا آیا، اور ابا کا بزنس سنبھال لیا، جو ان کی وفات کے بعد ان کا مینیجر چلا رہا تھا، جو ایک بہت دیانتدار شخص تھا۔ تائیمہ بے حد خوش تھی، ہارون، بلال، چچی جان، جس نے سنا خوشی کا اظہار کیا۔ ہارون نے تو فوراً ہی پاکستان آنے کا پورا بنا لیا، اور فون پر ہی اسے بے تحاشا گالیوں سے نوازا اور بے وفا، پتھر دل جیسے القابات دیے۔ وہ سنتا، مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ زندگی ایک بار پھر سے خوبصورت ہو گئی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے ہی گھر سے نکلتے، وہ مہر کو اس کے آفس ڈراپ کر کے اپنے آفس چلا جاتا اور واپسی پر اسے پک کر لیتا۔ اس روز کے بعد مہر کی اور اس کے درمیان اس موضوع پر پھر بات نہیں ہوئی تھی۔ تائیمہ کی خواہش تھی کہ وہ شادی کر لے اور مہر کو بھی سمجھائے کہ زندگی بہت طویل ہے اور یوں تنہا نہیں گزرتی۔ 1-2 رشتے ہیں مہر کے لیے، ایک تو عروج کے جیٹ ہیں، کسی بنا پر پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی، بچے نہیں ہیں اور خود وکیل ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، معزز خاندان ہے۔ اس نے تائیمہ کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن دل میں ایک بار پھر وہی تمنا جاگ اٹھی تھی، وہ اور مہر اور وہ زندگی کا سفر ساتھ ساتھ گزاریں۔ سارے پرانے خواب پھر سے آنکھوں میں آ بیٹھے تھے، لیکن پتہ نہیں مہر، وہ سوچتا، صاحبزادہ امسل حسن جیسی بے مثال شخصیت کے مالک شخص کی محبت پانے کے بعد مجھے قبول بھی کرے گی یا نہیں۔ وہ اس خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتا، لیکن دل تھا کہ اس کی رفاقت کے لیے مچلے چلا جاتا تھا، اور تائیمہ تھی کہ اس کے لیے لڑکیاں تلاش کرتی پھر رہی تھیں۔ کمال بیٹا، شادی کر لو، اس اجڑی ویران حویلی میں بھی کوئی رونق اترے۔ اور پتہ نہیں تائیمہ کا خیال مہر کی طرف کیوں نہیں جاتا تھا۔ کمال صحن میں آم کے درخت پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، جہاں کبھی اس کے تنے پر اس نے بے دہانی میں اپنا اور مہر کا نام کھودا تھا، اور پھر مہر کے ناراض ہونے پر خوش دیا تھا۔ اور اماں کو کیا مہر دکھتی نہیں ہے؟ وہ مہر کے متعلق کیوں نہیں سوچتی؟ برسوں پہلے بھی تو انہوں نے ایسا چاہا تھا، اب پھر ایسی ہی کوئی خواہش ان کے دل میں جنم کیوں نہیں لیتی؟ مہر جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کمال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم آج آفس نہیں گئی؟ جب سے اسے اپنے اور مہر کے درمیان رشتے کا ادراک ہوا تھا، اس نے اسے منی کہنا اور آپ کہنا چھوڑ دیا تھا، اور اب بھی اتنے سالوں بعد وہ پلٹ کر آیا تھا
اور درمیان میں ایک تکلف سا پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں آج موڑ نہیں تھا، اور پھر مجھے تم سے بات بھی کرنی ہے۔ کیا؟ کمال نے سوئی نظروں سے دیکھا۔ بیبی پنک کلر کے کاٹن کے سوٹ میں وہ بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ تمہاری فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ 1 بجے کی۔ کمال کو آج آفس کے کام سے اسلام آباد جانا تھا۔ پھر تو بہت وقت ہے تمہیں قائل کرنے کے لیے، ابھی 10 بجے ہیں۔ مہرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کہو۔ کمال ازحد سنجیدہ تھا۔ کمال تم اماں کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو تو گھر میں کتنی اداسی و ویرانی ہے۔ تمہاری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کی ہنسی خوشی ہوگی، بچے کھلکھلائیں گے۔ میری ایک کولیگ ہے، اس کی چھوٹی بہن ہے، بہت پیاری ہے، تم چاہو تو اس کو دیکھ سکتے ہو، مل سکتے ہو۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر سایہ سا پھیل گیا۔ میں یہیں کسی ایک کونے میں پڑی رہوں گی، اور اگر تمہاری بیوی کو میرا وجود کھٹکا تو میں چلی جاؤں گی اپنے گھر۔ نواب صاحب نے یہاں گلبرگ میں ایک کوٹھی خرید کر میرے نام کر دی تھی۔ مہرو، کمال نے یکدم اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا مہرو کہ ہم دونوں مل کر زندگی کا سفر کا آغاز کریں، جیسے اماں کی اور ابا کی خواہش تھی، اور حویلی میں ہنستے کھلکھلاتے بچے ہمارے ہوں، ہم دونوں کے؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے کمال؟ بہت سا وقت گزر گیا، اور مہرو، میں جانتا ہوں کہ میں صاحبزادہ امثل حسن جیسا نہیں ہوں، نہ ان جیسا خوبرو، نہ ان جیسا دولت مند۔ پھر بھی مہرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب سے جب سے اماں نے تمہارے اور میرے لیے سوچا تھا۔ منی کا ہاتھ ابھی تک کمال کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا نہیں ہے، تم ہو، ہر آدمی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، میں نے تمہارا کبھی امثل سے موازنہ نہیں کیا۔ تم اپنی جگہ ایک مکمل شخصیت ہو، اور ہر آدمی اپنے مدار میں زندہ رہ سکتا ہے۔ میں شاید اپنے محور سے ہٹ گئی تھی، وہ میرا ستارہ نہ تھا، سو پلٹ آئی۔ لیکن کمال، میں اب خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی، ایک طلاق یافتہ عورت۔ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، عارفہ بہت پیاری ہے، تم ایک بار مل تو لو اس سے۔ مہرو، تم میرے لیے کیا ہو تم نہیں جان سکتی۔ میرے دل کی تختی پر صرف ایک ہی نام کندہ ہے، اور وہ صرف تمہارا ہے۔ تم بھلے میری زندگی میں نہ ہو، لیکن میں اپنی دل میں کسی اور کی گنجائش نہیں پاتا۔ اماں سے کہہ دینا مہرو کہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ اس نے مہر کے ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہر کچھ دیر وہیں کھڑی آم کے درخت کے تنے پر وہ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی جہاں ایک بار کمال نے اس کا اور اپنا نام کھودا تھا۔ پھر اپنے ناخن سے کھرچ کھرچ کر وہاں اپنا نام اور کمال کا نام لکھنے لگی، اور اس میں ناکام ہو کر اس نے اپنے بالوں سے کلپ اتار لیا، اور جب کچھ دیر بعد کمال بریف کیس اٹھائے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو مہر ابھی تک آم کے درخت کے پاس کھڑی تھی۔ اوکے مہرو، خدا حافظ، اس کے پیچھے جا کر کمال نے کہا، اور پھر اس کی نظر آم کے تنے پر پڑی۔ کمال افضل اور مہر کمال۔ اس نے حیرت سے دیکھا، اور پھر بے اختیار بریف کیس نیچے رکھ کر کندھوں سے پکڑ کر مہر کا رخ اپنی طرف کیا۔ مہرو، یہ کیا ہے؟ مہر نے نظریں اٹھائی، اور پھر اس کی پلکیں جھک گئیں، رخساروں پر سترنگی کوسے قضا اتر آئی، اور لمبی پلکوں کے لرزتے سائے۔ کمال نے بامشکل ضبط کیا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مہر کو باہوں میں لے لے، اپنے اندر اتار لے۔ تھینک یو مہر، اس نے آستگی سے اس کے بازو چھوڑ دیے، اور دوسرے ہی لمحے وہ تائی اماں کے سامنے دو زانوں بیٹھا تھا۔ واپس کب آئے گا؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ 2-3 روز تک، لیکن جانے سے پہلے اماں، آپ سے ایک درخواست ہے، مجھے اپنی فرزندی میں قبول کر لیجیے۔ میں بہت نالائق ہوں اماں، لیکن عروج کے جیٹ سے تو بہتر ہی ہوں گا۔ اس نے سر جا کر ان کی گود میں رکھ دیا۔ تائی اماں کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ان کی نظر دروازے پر پڑی، اور پھر اس کے رخساروں پر پھیلتی مسکراہٹ پر۔ کتنے سالوں بعد وہ بالوں میں موتی کے پھول اکٹھا کر رہی تھی، ان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تو تیرے پاؤں کی خاک بھی نہیں، تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو دل کے اس ٹکڑے کو اپنی بیٹی کے لیے قبول کر لیجیے۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے کب انکار ہے؟ تائی اماں کھلی جا رہی تھی، انہوں نے بے اختیار اپنے بازو وا کیے، اور کمال ان کے پھیلے ہوئے بازو میں سمٹ گیا۔ شام کے سائے حویلی کے سین میں اتر رہے تھے، اور ہوا میں موتی کی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کمال نے اسلام آباد جانے کا ارادہ بدل دیا تھا، کیونکہ کچھ سفر منزل تک پہنچنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ حویلی کے پرانے در و دیوار جو 7 سال سے خاموش تھے، آج پھر سے زندگی محسوس کر رہے تھے۔ تائی اماں نے دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھاما تو یوں لگا جیسے برسوں سے بکھری ہوئی خوشیاں واپس آ گئی ہوں۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کمال کے ہاتھ پر گرے، جن کی تپش کمال نے اپنے دل میں محسوس کی۔ شادی کی تیاریاں بہت سادگی اور عزت کے ساتھ مکمل ہوئیں۔ حویلی کے صحن میں چراغ جلائے گئے تھے، اور کمال کے کمرے کو سفید موتی اور سرخ گلابوں کے پھولوں سے سجا دیا گیا۔
مہر دلہن کے لال دوپٹے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا روپ تو نکھرا تھا لیکن اس کے دل میں عجیب عجیب ڈر و خدشات کا طوفان چل رہا تھا۔ کمال نے جب کمرے میں قدم رکھا اور دھیرے سے دروازہ بند کیا تو پورے کمرے میں ایک پیاری سی خاموشی پھیل گئی۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا اور سامنے بیٹھی اپنی محبت کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ خاموشی سے مہر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت پیار سے مہر کے چہرے سے لال دوپٹہ ہٹایا۔ مہر نے شرما کر نظریں جھکا لی اور اس کے گال سرخ ہو گئے۔ کمال نے مہر کے کانپتے ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں لیا اور نرمی سے دبایا۔ اس لمس سے مہر کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ کمال نے اپنی انگلی سے اس کا آنسو پونچھا۔ مہرو، اب ان آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آنا چاہیے۔ میں نے تمہارے لیے بہت انتظار کیا ہے۔ میں اب تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ کمال کے جذبات سے ڈوبے الفاظ سن کر مہر نے اپنا سر کمال کے سینے پر ٹکا دیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کمال کی قمیض کا بٹن پوروں سے پکڑا۔ کمال، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے خدشات اس کے زبان پر آ گئے تھے۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ میرا ماضی سب کے سامنے ہے۔ آپ نے میرے انتظار میں اپنی عمر کے بہترین دن گزار دیے۔ میں خود کو اس کی قصوروار سمجھتی ہوں۔ کمال نے مہر کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی تھی۔ اس نے مہر کی پیشانی پر ایک لمبا اور پیار بھرا بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے مہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مہرو، وہ دن بھی تو تمہارے تھے جن میں صرف تم بستی تھی۔ ہاں، اگر میں تمہیں عمر میں بڑا لگتا ہوں تو بتاؤ۔ کمال نے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہا۔ میں نے جوانی کے سال کسی مجبوری میں نہیں بلکہ تمہاری محبت کی عزت میں اکیلے گزارے۔ آج میں جس عمر میں ہوں وہاں محبت کا مطلب صرف حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ سامنے والے کو تحفظ اور عزت دینا ہوتا ہے۔ لیکن میرے جذبات ابھی بھی جواں ہیں۔ کمال کی باتوں میں چھپی ہوئی محبت کو محسوس کر کے مہر کے دل کا ڈر ختم ہو گیا۔ اس نے کمال کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کمال نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھے۔ تم میرے لیے کوئی بوجھ نہیں ہو مہرو، تم میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہو، تم میرے ساتھ بالکل محفوظ ہو۔ مہر کے دل کا تمام درد اور پرانا ملال ایک ہی پل میں ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو کمال کے گرد پھیلا دیے۔ مجھے معاف کر دینا کمال، میں نے آپ کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی، لیکن اب میں صرف آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی رہوں گی۔ کمال نے مسکرا کر اسے اپنے اور قریب کر لیا اور اس کی زلفوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بس اب کبھی مجھ سے دور جانے کا مت سوچنا۔ ان کے درمیان کے تمام فاصلے ڈر ختم ہو چکے تھے۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کا صحن اور کمرے کا ماحول ان دونوں کی سچی محبت کا گواہ بن رہا تھا۔ مہر کا دل اب مکمل طور پر سکون میں تھا اور کمال کے لیے مہر کی یہ قربت اس کے 7 سال کے انتظار کا خوبصورت انعام تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو مہر کمال کے شانے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ کمال نے جاگتے ہی اپنے ساتھ سوئی ہوئی اپنی محبت کو دیکھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ اس نرمی سے مہر کے گال کو چھوا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ مہر نے شرما کر اپنا چہرہ کمال کے سینے میں چھپا لیا۔ کمال نے مسکرا کر اسے اور قریب کیا۔ صبح بکھیرنے والی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت تو میری مہرو کا چہرہ ہے۔ مہر ہنس پڑی اور اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حویلی کے صحن میں چڑیاں چہچہا رہی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کمال اور مہر کی اس نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات پر خوشیاں منا رہی ہوں۔ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا تجھے مانگتا کوئی اور ہے اور اس کی رائٹر ہے نگت سیما۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائے گا۔ ناول کو پڑھنے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہے اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔